شیرازی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن آنکھوں میں ناگواری کے آثار تھے۔ دہانے کے گوشوں کا جھکاؤ خاموش احتجاج کر رہا تھا۔ اس کے گریبان پر فریدی کی گرفت اور مضبوط ہوتی گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے گریبان کو جھٹکا دے کر کہا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں، شیرازی بولا۔ اس اعتراف کے بعد کہ تم نے حال ہی میں کوئی ٹائم بم تیار کیا ہے، اسے زیادتی نہیں کہہ سکتے۔ اور اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم یہ الزام اپنے سر کیوں لے رہے ہو؟ فریدی بولا۔ بتاتا ہوں، شیرازی ہانپتا ہوا بولا۔ فریدی اسے اسٹول پر بٹھا کر پھر پیچھے ہٹایا، لیکن اس کی عقابی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ رہائی کے بعد میں بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ 2-4 دن قرض سے کام چلایا، لیکن قرض ہی کہاں تک ملتا، شیرازی نے کہا اور خاموش ہو کر پھر ہانپنے لگا۔ فریدی کچھ نہ بولا، البتہ جواب طلب نظریں شیرازی کے چہرے پر ہی جمی رہیں۔ ایسے میں اگر مفت کے 1000 روپے ہاتھ آ جاتے تو انہیں کیسے چھوڑ دیتا، شیرازی بولا۔ مفت سے کیا مراد ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ صرف زبان ہلا کر کچھ حاصل کر لینا مفتی تو کھا جائے گا جناب۔ وضاحت کرو، فریدی بولا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی آدمی مجھ سے کسی ٹائم بم کے بارے میں پوچھ گچھ کرے تو میں یہی بیان دوں۔ یعنی کسی انسپکٹر زیدی نے تم سے وہ بم بنوایا تھا، فریدی نے کہا۔ جی ہاں۔ کس نے کہا تھا؟ فریدی بولا۔ میرے لیے بالکل اجنبی تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یقین کیجئے اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں، لیکن اس کی گھنی داڑھی مجھے مصنوعی لگی تھی، مجھے بھی اتنی گمبھیر تھی کہ دہانہ چھپ کر رہ گیا تھا، لیکن مفت کے 1000 جو مجھے بھوکوں مرنے سے بچا سکتے تھے کسی طرح بھی نظر انداز نہ کیے جا سکے۔ پھر اس نے مجھے اطمینان دلایا تھا کہ آپ انسپکٹر زیدی کا نام سن کر آگے بات نہیں بڑھائیں گے، شیرازی بولا۔ اس بار تم سچ بول رہے ہو شاید، فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ پھر جیب سے کچھ تصویریں نکالی اور انہیں شیرازی کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ کیا ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ وہ ایک ایک تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر سر کو منفی جنبش دے کر بولا۔ نہیں جناب، یہ سب میرے لیے اجنبی ہیں۔ فریدی نے تصاویر واپس لیتے ہوئے کہا۔ اب اس سخی داتا کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ، جو میں زبان ہلانے کے لیے 1000 روپے تمہیں دے کر گیا ہے۔ آپ ہی جیسا کداور تھا، ایسی ٹوپی لگا رکھی تھی کہ پیشانی بالکل چھپ گئی تھی، تاریک شیشوں کی اینک کی وجہ سے آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکا تھا، شیرازی بولا۔ آواز تو یاد ہی ہوگی، فریدی نے کہا، بہت بھاری اور بھرائی ہوئی، شاید اس میں بھی بناوٹ رہی ہو۔ میرا بھی یہ خیال ہے، شیرازی بولا۔ اچھی بات ہے، فریدی طویل سانس لے کر بولا۔ تم میرے ساتھ چلو گے؟ لیکن شیرازی نے کہنا چاہا۔ فکر مت کرو، اپنے محکمے کی حوالات میں رکھوں گا، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ذاتی طور پر تمہاری دیکھ بھال بھی کرتا رہوں گا، تمہارے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، فریدی نے کہا۔ تو پھر مجھے لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ شیرازی بولا۔ ضرورتاً، بحث میں وقت ضائع نہ کرو کہ تمہارے خلاف مقدمہ بھی بن سکتا ہے اگر یہ معاملہ علاقے کے تھانے کو ریفر کر دیا جائے، فریدی نے کہا۔ بنے گا تو، وہ بے بسی سے بولا۔ بس تو پھر چلو، فریدی بولا۔ اس مردود نے مجھے یقین دلایا تھا کہ آپ انسپکٹر زیدی کا نام سن کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فکر نہ کرو، اٹھ جاؤ، فریدی بولا۔ شیرازی اٹھتا ہوا کر رہا اور بولا۔ کس مصیبت میں پھنس گیا، پتہ نہیں مردود تھا کون اور کیا چاہتا تھا۔ فریدی ہتکڑی لگائے بغیر اسے سڑک تک لایا اور گاڑی میں اپنے برابر بٹھاتا ہوا بولا۔ چہرے پر ایسی تاثرات پیدا کرو جیسے واقعی دھر لیے گئے ہو، فریدی نے کہا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا شاید، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، شیرازی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ فکر نہ کرو، اس نے بھی تمہیں مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا اور میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، فریدی بولا۔ شیرازی ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ گاڑی حرکت میں آ گئی تھی۔ فریدی نے عقب نما آئینے کی پوزیشن تبدیل کی اور شیرازی سے بولا۔ تو تم اس کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکے تھے؟ جی نہیں جناب، شیرازی نے کہا۔ میں تمہیں ہاتھ کی بنائی ہوئی ایک تصویر دکھاؤں گا، شاید کبھی وہ چہرہ تمہاری نظر سے گزرا ہو، فریدی بولا۔ اگر دیکھا ہوگا تو ضرور بتا دوں گا جناب، شیرازی بولا۔ اگر کسی سے تھوڑی بہت بھی مشابہت پاؤ تب بھی نشاندہی ضرور کرنا، فریدی بولا۔ بہت بہتر جناب۔ وہ کوئی ایسا ہی آدمی ہو سکتا ہے جو تمہیں اچھی طرح جانتا ہو، یہی نہیں بلکہ اس کا بھی اسے بخوبی اندازہ تھا کہ ٹائم بم کے نام پر میرا دھیان تمہاری طرف ہی جا سکتا ہے، فریدی نے کہا۔ ظاہر ہے جناب، ہم ہی دو تو تھے اس شہر میں، رمضان مرزا اور میں۔ رمضان اللہ کو پیارے ہوئے اور میں زندگی کے دکھ جھیلنے کو زندہ ہوں، شیرازی نے کہا۔ مجھے جانتا تھا کہ ہمارے محکمے کے ایکسپرٹ پتہ لگا لیں گے کہ بم دیسی ساخت کا تھا۔ دیسی ساخت کا ٹائم بم صرف تم ہی بنا سکتے ہو، فریدی بولا۔ لیکن جناب، کوئی بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے، شیرازی بولا۔ بہرحال میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب باعزت زندگی گزاروں گا، لیکن ممکن نہ ہوا، شیرازی بولا۔ میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، کرنل فریدی بولا۔
آفس میں پہنچ کر فریدی نے اسے وہ تصویر دکھائی جو محکمے میں آئیڈینٹی کارڈز والوں نے بنائی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتا رہا، پھر بولا، کرنل صاحب، کہیں دیکھا تو ہے اس آدمی کو، لیکن یاد نہیں پڑتا کہ کہاں دیکھا تھا۔ شیرازی نے کہا، حافظے پر زور دو، اگر کسی سے ہلکی سی مشابہت بھی پاؤ تو اس کا نام بتاؤ۔ کیا بتاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شیرازی نے کہا۔ اچھی بات ہے، غور کرتے رہو، جب بھی یاد آئے بتا دینا، فریدی بولا۔ میں ضرور کوشش کروں گا، شیرازی نے کہا۔ فریدی نے اردلی کے لیے گھنٹی بجائی اور اس کے آنے پر بولا، مسٹر زمن کو بھیج دو۔ وہ اردلی واپس چلا گیا اور فریدی شیرازی کی طرف متوجہ ہوا جو اب بھی تصویر کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ عجیب بات ہے جناب، وہ سر اٹھا کر بولا، جب بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس چہرے کے بیک گراؤنڈ میں ذبح کیے ہوئے جانوروں کے ڈھیر محسوس ہونے لگتے ہیں، شیرازی نے کہا۔ اوہ، فریدی نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سے کوڑے۔ اتنے میں اس کا اسسٹنٹ توقیر زمن آ گیا۔ پولیٹیکل سیکشن کی حوالات میں فریدی نے شیرازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انچارج سے میرا حوالہ دے کر کہنا کہ کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ لیکن کب تک کرنل صاحب، شیرازی نے گھگیا کر پوچھا۔ فکر نہ کرو، آرام سے رہو گے، باہر بھی تمہارے لیے کیا ہے، تنہا آدمی ہو، فریدی نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، وہ طویل سانس لے کر بولا اور اٹھ کر توقیر زمن کے ساتھ چلا گیا۔ فریدی پھر آفس سے نکلا اور اب اس کی گاڑی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ قاسم کو وقت دے چکا تھا، گھڑی پر نظر ڈالی، 4 بجنے والے تھے۔ اسے یقین تھا کہ قاسم آ گیا ہوگا، اندازہ غلط نہ نکلا۔ قاسم نے بتایا کہ وہ 4 بجے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ لیکن روز روز نہ جائے گا، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ روز روز جا کر کیا کروں گا، تم چائے پی چکے یا نہیں، فریدی نے کہا۔ چائے تو وہاں پینی ہے، آپ بھی تو 4 سانپ لیتے چلیے، قاسم بولا۔ ارے نہیں بھائی، وہ دیکھنا چاہیں گی تو یہاں آ کر دیکھ لیں گی، فریدی بولا۔ تو کیا وہ بھی آئیں گی، قاسم نے بہت بدحواس لہجے میں پوچھا۔ اگر چاہیں گی تو، فریدی بولا۔ میں نہیں جانے دوں گا، قاسم بے ساختہ بولا۔ کیوں بھائی، حمید صاحب بےہودہ ہیں؟ اتنا بھی نہیں کہ مہمانوں سے بےہودگی کرے، فریدی بولا۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں، قاسم نے کہا۔ فریدی بات اڑا کر بولا، تو پھر چلو چلتے ہیں، تاکہ ٹھیک 5 بجے وہاں پر پہنچ جائیں۔ حمید ابھی تک نہیں پلٹا تھا۔ وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں دردانہ شاہد کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ قاسم اپنی رولز کے علاوہ اور کسی گاڑی میں بیٹھنے سے ہمیشہ اعتراض کرتا تھا۔ یہ رولز اسی ماڈل کی دوسری گاڑیوں سے مختلف تھی، کیونکہ اسے خاص طور پر اسی کے لیے بنوایا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر بے خیالی میں بیٹھتے وقت کسی طرح پوزیشن میں ذرا سا بھی تبدیلی ہو جاتی تو اپنی بے پناہ جسامت کی وجہ سے اس میں بھی پھنس کر رہ جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں گاڑیاں منزل مقصود پر پہنچ گئیں۔ دردانہ شاہد ان کی منتظر تھی۔ حمید نے فریدی کو اس کے متعلق جو کچھ بتایا تھا حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ قد و قامت میں قاسم سے 19 نہیں تو 18 ضرور رہی ہوگی، اور جب وہ دونوں مقابل ہوئے تو فریدی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دیوزادوں کی سرزمین پر آ نکلا ہو۔ بہت بہت شکریہ کرنل کہ آپ تشریف لے آئے، وہ فریدی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولی، اور فریدی نے محسوس کیا کہ وہ خاصی طاقتور بھی ہے۔ مسٹر قاسم نے آپ کے سانپوں کا ذکر کیا تھا، مجھے بھی دلچسپی ہے سانپوں سے، اس نے کہا۔ مجھے علم ہے، ہمارے ایک مشترکہ دوست نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا، دردانہ بولی۔ کس کا ذکر ہے؟ کینیا کے جنرل مکنوٹا، وہ بولی۔ اوہ اچھا، جارج مکنوٹا بہت اچھا دوست ہے، لندن میں ہمارا بہت ساتھ رہا تھا، فریدی بولا۔ وہ تو آپ کے قصے پڑھتے ہوئے نہیں تھکتا، دردانہ شاہد نے کہا۔ مخلص دوست ہے، فریدی بولا۔ اندر تشریف لے چلیے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو میں نے سارے انگیجمنٹس کینسل کرا دیے ہیں، دردانہ شاہد نے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، اس کی ضرورت بھی کیا تھی، فریدی بولا۔ واہ، یہ کیسے ممکن تھا، آپ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ میں سوچا کرتی تھی کہ آپ سے کیسے ملاقات ہوگی اور آپ ملنا پسند کریں گے بھی کہ نہیں، لیکن میں مسٹر قاسم کی شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم مل سکے، دردانہ بولی۔ وہ انہیں سٹنگ روم میں لے کر آئی۔ قاسم بالکل ہونک لگ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اپنی غلطی پر پریشان ہو۔ بہرحال اس کی زبان سے اپنا نام بھی سن کر کسی قدر ڈھارس ہوئی تھی۔ مجھے سانپوں سے دلچسپی ہے، یہاں بھی تھوڑے سے اکٹھا کر لیے ہیں، لیکن میرے بعض دوستوں کو میرے اس شوق سے گھن آتی ہے، دردانہ نے کہا۔ طبیعتوں کی بات ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ پھر دردانہ نے اسے اپنے سانپ دکھائے۔ اس کے بعد چائے پر بھی سانپوں ہی سے متعلق گفتگو ہوتی رہی، اور آخر میں دردانہ نے کہا، میں بھی آپ کا کلیکشن دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب دل چاہے تشریف لے آئے، بس ایک دن قبل اپنی آمد کے وقت سے مطلع کر دیجیے گا، فریدی بولا۔ واپسی پر قاسم نے اپنے گھر کی راہ نہیں لی تھی، بلکہ پھر فریدی ہی کے ساتھ چلا آیا تھا۔ اس بار حمید سے بھی ملاقات ہو گئی، اور جب حمید کو یہ معلوم ہوا کہ دونوں دردانہ شاہد کے یہاں سے آ رہے ہیں
تو اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور قاسم کو آنکھ مار کر بولا، سب چوپٹ؟ کیا مطلب؟ قاسم نے آنکھیں نکالی۔ بعد میں بتاؤں گا، حمید بولا۔ قاسم نے عجیب سے انداز میں فریدی کی طرف دیکھا، لیکن وہ دونوں کی جانب توجہ دیے بغیر اندر چلا گیا اور وہ سٹنگ روم میں ہی بیٹھے رہ گئے۔ گئی ہاتھ سے، حمید مسکرا کر بولا۔ کیا بک رہے ہو؟ قاسم نے کہا۔ آخر انہیں وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا تھا، قاسم بولا۔ بس تو اب جاؤ جہنم میں۔ کیا مطلب؟ انہیں بھی یہاں کی عورتیں مرگھلی لگتی ہیں، اس لیے نہ خود شادی کرتے ہیں اور نہ ہی مجھے کرنے دیتے ہیں، حمید بولا۔ اچھا تو پھر؟ قاسم نے آنکھیں نکالی۔ بس تمہاری ہی زبان میں گھپلا ہو گیا، اب وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، حمید بولا۔ ہمیں جاؤ، بہت دیکھے ہیں، قاسم بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، ان کی موجودگی میں آدھی بات بھی کی تھی تم سے؟ قاسم سوچ میں پڑ گیا، پھر بکھلائے ہوئے انداز میں بولا، نہیں کی تھی۔ تمہاری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی ایک بار بھی؟ حمید بولا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بس تو پھر آج ہی پٹرا ہو گیا تمہارا؟ قاسم حورنکوں کی طرح اس کی شکل تکتا رہا، پھر اپنے سر پر 2 ہتھڑ رسید کر کے بولا، میں ہی الو کا پٹھا ہوں۔ یقین نہیں آتا، لکھ کر دو، حمید بولا۔ کیا مطلب؟ قاسم نے کہا۔ تحریر ثبوت چاہتا ہوں تمہارے الو کا پٹھا ہونے کا، حمید بولا۔ گردن مروڑ دوں گا۔ میرا مذاق نہ توڑاؤ، اور دیکھو اگر تمہارے کرنل صاحب نے کوئی گھپلا کیا تو انہیں بھی دیکھ لوں گا، قاسم نے کہا۔ کیسے دیکھ لو گے؟ حمید بولا۔ بس کہہ دیا نا۔ کہہ دینا ان سے، لاٹ صاحب ہوں گے اپنے گھر کے، قاسم نے کہا، اور زور زور سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد فریدی پھر سٹنگ روم میں واپس آیا۔ بڑی جلدی رخصت ہو گیا، اس نے کہا۔ رخصت نہیں ہو گیا، بلکہ بھگایا گیا ہے، میں تفریح کے موڈ میں نہیں ہوں، حمید بولا۔ خیریت؟ فریدی نے کہا۔ اس لڑکی کو دیکھا ہے جو افضل خان کو خط لکھا کرتی تھی؟ کہاں دیکھا ہے؟ فریدی بولا۔ ٹیلی فونوں سے نبٹ کر یونیورسٹی کی طرف جا نکلا تھا، ایم اے معاشیات کی طالبہ ہے، حمید نے کہا۔ اس سے ملے تو نہیں؟ جی نہیں، بس دیکھا تھا، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مہینوں سے بیمار ہو، حمید بولا۔ فریدی کچھ نہ بولا، تھوڑی دیر بعد اسے شیرازی والا واقعہ دہرا دیا۔ تب تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ کوئی اپنا جرم کسی اور کے ساتھ تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، حمید بولا۔ پائے ثبوت کو ابھی تک کوئی بات بھی نہیں پہنچی، ہو سکتا ہے شیرازی نے محض اپنی گردن بچانے کے لیے یہ بیان دیا ہو۔ زیدی کی روپوشی اور افضل خان کی موت سے متعلق مواد سے اخبارات بھرے پڑے ہیں، وہ زیدی کا پورا نام نہیں بتا سکا تھا۔ بہرحال پھر اس پراسرار آدمی کا ذکر کر کے اپنے پہلے بیان کی تردید بھی کر دی تھی، فریدی نے کہا۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حمید بولا۔ کچھ بھی نہیں، فریدی بولا۔ تب تو بیچارہ قاسم مارا ہی گیا، حمید نے کہا۔ کیا مطلب؟ فریدی نے کہا۔ آپ نے ابھی تک اپنے سفر کا ذکر نہیں کیا جو قاسم کے ساتھ ہوا تھا، حمید نے پوچھا۔ ارے وہ بس دوستوں میں گھری رہنے والی عورت معلوم ہوتی ہے، فریدی بولا۔ اور وہ سب کچھ محض فریب نظر تھا، حمید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ بھی درست ہے کہ زیدی کا تعاقب کرنے والے اسی کوٹھی میں سے نکلے تھے، اور وہ کار بھی وہاں جا سکتی ہے جس کا ذکر توقیر زمن نے کیا تھا، فریدی بولا۔ جب سبھی کچھ ہو سکتا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے، حمید نے کہا۔ بساط بچھا دی ہے تمہارے سامنے، چال کے لیے مہرے منتخب کرو، فریدی بولا۔ مجھے تو اس بار پیدلی ہی ہوتی نظر آ رہی ہے، حمید نے کہا۔ ہمت ہار دی، فریدی نے کہا۔ میں بازی ہارنے کی بات کر رہا تھا، حمید بولا۔ اور ہاں، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شیرازی نے اس کی تصویر دیکھ کر کیا کہا تھا، حمید نے پوچھا۔ کس تصویر کو دیکھ کر؟ فریدی بولا۔ وہی تصویر جو آئیڈینٹی کارڈز والوں نے بنائی تھی، حمید بولا۔ کیا کہا تھا؟ یہی کہ چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے، لیکن یاد نہیں آتا کہ کہاں دیکھا تھا، اور یہی خیال ہے، لیکن اس نے اس بیان میں تھوڑا سا اضافہ بھی کیا تھا، کرنل فریدی بولا۔ وہ کیا تھا؟ حمید بولا۔ اس نے کہا تھا عجیب بات ہے، جب بھی اس چہرے کے بارے میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ذبح کی ہوئی جانوروں کے ڈھیر محسوس ہونے لگتے ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ اب شاید آپ قصابوں کی دکانوں کے چکر کٹوائیں گے، حمید اچھل کر بولا۔ اوہ! دفتن فریدی کے ہونٹ سکڑ گئے اور اس کا ہاتھ اس طرح اٹھا ہوا تھا جیسے حمید کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کر رہا ہو، پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، ایسا لگتا تھا جیسے حافظے پر زور دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دکانوں کی بات کی تھی تم نے؟ وہ حمید کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ قصابوں کی دکانوں کی، حمید بولا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ اٹھتا ہوا بولا۔
رات کا وقت ہے جناب، کسی قصاب کی دکان نہیں کھلی ملے گی، حمید نے کہا۔ قصاب کی نہیں، میں تمہیں دکھاؤں گا۔ حمید تو ون کرہن اٹھ گیا، حالانکہ اس وقت ہلنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے تو قاسم کو بھی بھگا دیا تھا۔ سوچا تھا کہ کھانا کھا کر بستر پر ڈھیر ہو جائے گا، کاش اس نے قصابوں کی دکانوں کا حوالہ نہ دیا ہوتا۔ پتہ نہیں اس پر فریدی کو کیا یاد آ گیا تھا۔ بہرحال اب تو گھسٹتے پھرنا ہی تھا اس کے ساتھ۔ گاڑی تیز رفتاری سے بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ بہت دنوں سے رس ملائی نہیں کھائی، حمید بڑبڑایا، لیکن فریدی کچھ نہ بولا۔ رس ملائی پر کچھ نہیں یاد آئے گا؟ عجیب ٹیسٹ ہے آپ کا۔ رس ملائی آپ کا ٹیسٹ ہے حمید صاحب، ممکن ہے اس پر آپ کو کوئی خاتون یاد آئی ہو، فریدی نے کہا۔ حلوائی کی دکان یاد آئی ہے، میری نفسیات میں پیچیدگی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس مردود کو ذبح کیے ہوئے جانوروں کے ڈھیر کیوں یاد آئے تھے، کیپٹن حمید بولا۔ فریدی آگے سے کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گاڑی ایک بوٹ ہاؤس کے سامنے روک دی۔ یہ حلوائی کی دکان تو نہیں ہے، حمید نے کہا۔ میں نے سوچا شاید تمہیں رس ملائی کے نام پر زنانہ سینڈل یاد آئے ہوں، فریدی مسکرا کر بولا۔ چلو اترو۔ حمید گاڑی سے اتر گیا، فریدی بھی اترا اور دونوں بوٹ ہاؤس میں داخل ہوئے اور یک بیک چونک پڑے۔ سامنے کاؤنٹر پر ایک 17-18 سال کا لڑکا نظر آیا تھا۔ اس کی بہت مشابہت تھی اس تصویر سے، وہ متحیر رہ گیا۔ لیکن وہ شخص جس نے الاسٹرز والوں سے سانپ بنوایا تھا، وہ تو کاؤنٹر کلرک کے بیان کے مطابق ایک معمر اور بھاری بھرکم آدمی تھا۔ فریدی حمید کی طرف مڑ کر مسکرایا اور آہستہ سے بولا، کیا خیال ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا خیال ظاہر کروں، حمید بولا۔ کچھ بھی نہیں، اپنے لیے ایک چپل ہی خرید لو۔ اتنے میں ایک سیلز مین نے قریب آ کر پوچھا، فرمائیے جناب۔ ان کے سائز کا بیڈ روم سلیپر دکھائیے، فریدی نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا۔ تشریف رکھیے جناب، اس نے کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ بیٹھ گئے اور ایک شیلف سے سلیپروں کے ڈبے نکالنے لگا۔ آخر چکر کیا ہے؟ بہت مشابہت ضرور ہے، لیکن حمید نے آہستہ سے کہا اور جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا، کیونکہ سیلز مین ڈبے اٹھائے ہوئے واپس آ گیا تھا۔ وہ ڈبے کھول کھول کر انہیں سلیپرز دکھانے لگا اور فریدی نے اس سے کہا، تم لوگوں نے اپنی ٹرینری بھی ہے شاید؟ جی ہاں جناب، ہم اپنا ہی چمڑا استعمال کرتے ہیں، یہاں کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز بھی ہیں، اس لیے تو لوگ زیادہ تر ادھر ہی آتے ہیں، فریدی نے کہا۔ قابل اطمینان چپلیں مل جاتی ہیں؟ ہمارے یہاں کیمیکل لیدر اور سلیوشن استعمال نہیں ہوتا جناب، سب ہاتھ کے کاریگر ہیں، یورپ اور امریکہ تک ہمارا مال جاتا ہے، وہ بولا۔ صرف چمڑا یا جوتے بھی؟ فریدی نے پوچھا۔ جوتے جناب، ہمارا مال ہماری کارخانے کی کھپ جاتا ہے، چمڑا ایکسپورٹ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ بولا۔ اتنی دیر میں حمید نے ایک سلیپر منتخب کر لیا اور قیمت ادا کر کے وہ دکان سے نکل آئے۔ فریدی کسی گہری سوچ میں تھا۔ رس ملائی کھانے کی چیز ہے، حمید بولا۔ سلیپر بھی محاورتاً کھائے جا سکتے ہیں، فریدی بولا۔ لڑکے کا معمہ سمجھ میں نہیں آیا، حمید نے کہا۔ لڑکا شکل و شباہت میں باپ پر گیا ہے۔ اوہ تو باپ، حمید کے منہ سے نکلا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کئی سال سے مفقود الخبر ہے۔ کیا نام ہے؟ شاید تاجور خان کہلاتا تھا، اور تم نے بھی اسی لڑکے کو کہیں دیکھا ہوگا، اس لیے تصویر کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی، فریدی بولا۔ لیکن اب اس لڑکے کا کیا بنے گا؟ میں نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتے ہو، فریدی بولا۔ بھلا اس کیس میں یہ لڑکا کہاں اور کس طرح فٹ ہوگا، حمید نے کہا۔ کمال کرتے ہو، میں تو تمہیں صرف یہ دکھانے لایا تھا کہ وہ تصویر کس سے مشابہت رکھتی ہے، اور شیرازی کو تصویر دیکھ کر ذبح کیے ہوئے جانوروں کے ڈھیر کیوں یاد آئے تھے۔ تاجور خان کھالوں کا تاجر تھا، کچی کھالوں کو خرید کر اپنی ٹینری میں انہیں چمڑے کا روپ دیتا تھا، فریدی نے کہا۔ اس کی مفقود الخبری کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ہوگا، حمید نے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ دوسری لاشوں میں اس کی لاش نہیں مل سکی تھی۔ کیا کوئی حادثہ ہوا تھا، حمید نے پوچھا۔ شاید 5 سال پہلے کی بات ہے، ٹینری کے ایک حصے میں دھماکہ ہوا تھا، کچھ مزدور وہاں پر کام کر رہے تھے، چھت گری اور وہ سب دب کر مر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تاجور خان بھی وہیں پر تھا، لیکن نہ تو اس کی لاش مل سکی اور نہ پھر کسی نے اسے دیکھا، خود اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے کہ اس کا کیا حشر ہوا تھا، فریدی نے بتایا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ شیرازی نے اس کا نام لیے بغیر دیدہ دانستہ نشاندہی کی ہو؟ خدا جانے، اسے پھر سے ٹٹولنا پڑے گا، فریدی بولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ حمید خاموشی سے کیس کے اس رخ کے بارے میں سوچے جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی اچھل پڑی۔ اگر فریدی نے پھرتی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو وہ آگے والی گاڑی سے ضرور ٹکرائی ہوتی اور وہ کار کو بائیں جانب سڑک سے نیچے اتارتا لیتا چلا گیا۔ حمید تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اس بھرے پورے بازار میں کوئی فائر کر کے گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر کر سکتا ہے۔ اس نے گاڑی سے اترنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ فریدی آہستہ سے بولا، بیٹھے رہو۔
حمید نے مڑ کر دیکھا، سب کچھ معمول کے مطابق نظر آیا، کہیں بھی افراد کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ کیا چکر ہے؟ وہ فریدی کی طرف مڑا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا عقب والی گاڑی سے ہوا تھا، وہ آگے نکل گئی، فریدی بولا۔ لیکن میں نے فائر کی آواز نہیں سنی، حمید بولا۔ ٹائر پھٹنے کی آواز میں دب گئی ہوگی، یا پھر سیلنسر لگے ہوئے پستول سے کیا گیا ہوگا، فریدی بولا۔ اوفو، خواہ مخواہ، حمید نے کہا۔ کیا مطلب؟ فریدی کے منہ سے نکلا۔ ٹیوب یوں بھی تو برس ہو سکتا ہے، کیا ضرورت ہے کہ فائر ہی کیا گیا ہو؟ فائر ہی کیا گیا تھا حمید صاحب، فریدی بولا۔ تو بحالت سکتہ کب تک بیٹھے رہیے گا؟ حمید نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے انتظار ہے بمباری کا، حمید نے کہا۔ نہیں، اس اطلاع کا کہ وہ کامیابی سے اس گاڑی کا تعاقب کر رہے ہیں، فریدی بولا۔ کن کی بات کر رہے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ مائی بلیکیز۔ آخری آپ کے بلیکیز میری سمجھ میں کب آئیں گے؟ حمید نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت وائرلیس ٹیلی فون کا بزر بول اٹھا۔ فریدی نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ریسیور نکالا اور کسی کی گفتگو سن کر صرف ہوں ہاں کرتا رہا، پھر بولا، اپنی پوزیشن بتاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے اپنے ساتھ رکھو اور B11 کو میری پوزیشن بتا کر دوسری گاڑی بھیجواؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اسی جگہ ہوں، فریدی کے منہ سے نکلا۔ ریسیور ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھتے ہوئے اس نے طویل سانس لی اور حمید سے بولا، ذرا دیر یہیں پر رکنا ہوگا۔ میں پہیہ تبدیل کر سکتا ہوں، حمید بولا۔ اس کی ضرورت نہیں، فریدی بولا۔ اوہ بہت اچھا، ٹھیک ہے، کم از کم دوسری گاڑی لانے والے ہی تو کو دیکھ سکوں گا، ایک ہی بلیکی کا دیدار ہو جائے گا، حمید بولا۔ گاڑی ہمارا ڈرائیور لائے گا۔ ہو خواہ مخواہ اتنی دیر یہاں رکے رہیں گے، حمید بیزاری سے بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر اس میں کیا مصلحت ہے، جبکہ میں خود ہی پہیہ تبدیل کر سکتا تھا، حمید نے کہا۔ اس کے لیے تمہیں اکڑوں بیٹھنا پڑے گا، بہت تنگ پتلونے پہنتے ہو تم، فریدی بولا۔ آپ میرے سلسلے میں اتنے محتاط کب سے ہو گئے ہیں؟ حمید بولا۔ ہاں یہ تو بھول ہی کیا تھا، فریدی نے بات اڑا کر کہا۔ کیا تم نے واقعی اس لڑکی کی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس لڑکی سے بھی زیادہ اہم وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں جسے انسپیکٹر زیدی کی کال آئی تھی، حمید بولا۔ اس پر کام ہو رہا ہے، جلدی معلوم ہو جائے گا، اگر اس کا فائل ہی غائب نہیں کرا دی گئی تو، فریدی نے کہا۔ اس کے باوجود اکاؤنٹ سیکشن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس نمبر کے بل کس پتے پر بھیجے جاتے ہیں، حمید نے کہا۔ اگر فائل ہی نہیں ملتا تو یقین کرو کہ اس نمبر کا بل سرے سے کہیں جاتا ہی نہیں ہوگا، فریدی بولا۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ایکسچینج سے اس کا اکاؤنٹ ہی نہ بھیجا جاتا ہو، حمید نے کہا۔ آج کل سب کچھ ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، فریدی بولا۔ بہرحال ہم اس کیس میں بری طرح چکر کھا رہے ہیں، حمید بولا۔ کس کیس میں نہیں کھاتے، فریدی بولا۔ بازار کی دکانیں بند ہونے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد فریدی کی دوسری گاڑی پہنچ گئی، ذاتی ڈرائیور ہی اسے لے کر آیا تھا۔ فریدی نے اسے لنکن کی کنجی دی اور اس سے دوسری گاڑی کی چابی لے کر حمید سے بولا، آؤ یہ پہیہ بدل کر لے جائے گا۔ سفر دوبارہ شروع ہو گیا، تھوڑی دیر بعد تک خاموشی رہی، پھر حمید چونک کر بولا، آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ بہت دیر بعد خیال آیا، فریدی نے کہا۔ نہیں واقعی، آخر اس طرح ہمیں روکنے کی کوئی وجہ رہی ہوگی، حمید بولا۔ سوچتے رہو، شاید خود ہی کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ، فریدی بولا۔ کیا وہ ہمیں کہیں پہنچنے سے باز رکھنا چاہتے تھے؟ ٹھیک سمجھے، وہ مجھ سے پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں کس واقعے کی بنا پر کس نتیجے پر پہنچوں گا۔ تم شروع ہی سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہو، فریدی بولا۔ تو کیا وہ خود ہی اس گاڑی میں رہا ہوگا؟ کرائم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، فریدی بولا، اور آپ کے بلیکیز اس کا تعاقب کر رہے ہیں، حمید نے کہا۔ اگر اتنی دیر میں اس نے انہیں بھی کسی طرح ڈوج نہ دے دی ہو تو یقیناً وہ تعاقب کر رہے ہوں گے، فریدی بولا۔ تو آپ اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد سیدھے کہاں پہنچتے جس سے باز رکھنے کے لیے اس نے گاڑی کا ٹائر بیکار کر دیا تھا، حمید نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ اس لڑکے سے اس کی مشابہت کی بنا پر میں تاجر خان کے افراد خاندان ہی سے اس کے بارے میں گفت و شنید کرتا اور اس بار پھر اس کیس کا فائل نکلواتا جو 5 سال پہلے ہوا تھا، فریدی نے کہا۔ تو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، حمید نے پوچھا۔ قطعی نہیں، اس کے بعد سے کاروبار اس کی بیوی سلطانہ تاجور نے سنبھال لیا تھا اور اسے ترقی دیتی رہی تھی، فریدی بولا۔ خدا کی پناہ، بیوی تک کا نام یاد ہے آپ کو؟ بلکہ یہ کہو کہ بیوی ہی کی وجہ سے اس کا نام بھی یاد رہ گیا، ورنہ یہاں بے شمار کارخانے دار ہیں جن سے میں واقف نہیں ہوں، فریدی بولا۔ بیوی میں کیا خاص بات ہے؟ حمید نے پوچھا۔ رائفل کلب کی ممبر اور بہترین نشانہ باز تھی۔ اسی سال اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس مقابلے میں حصہ نہ لوں تو وہ چیمپئن شپ جیت لے گی۔
فریدی بولا۔ تو پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا تھا، اس نے ٹرافی جیت لی تھی، فریدی نے بتایا۔ بڑے دیالو ہوا کرتے تھے عورتوں کے معاملے میں آپ، حمید بولا۔ اب بھی ہوں، مردوں کی درخواست رد کروں گا، لیکن کسی عورت کی درخواست ہرگز نہیں حمید صاحب، فریدی بولا۔ اگر وہ شادی کی درخواست ہو تو؟ حمید بولا۔ میں اس سے کہوں گا کہ اپنی درخواست پر نظر ثانی کرے، ورنہ کہیں بعد میں اسے پچھتانا نہ پڑے، فریدی نے کہا۔ اب تو کچھ میرا بھی یہ خیال ہو چلا ہے کہ آپ خود ہی کسی کو پچھتانے کا موقع نہیں دینا چاہتے، حمید نے کہا۔ یہ کہاں کی چھیڑ دی تم نے؟ فریدی بولا۔ عورت نہ صحیح تو اس کی بات ہی صحیح۔ ہاں تو اب آپ سلطانہ تاجور کے پاس چل رہے ہیں، حمید بولا۔ ہرگز نہیں، پہلے میں اس کا فائل نکلواؤں گا، فریدی آہستہ سے بولا۔ کیا اس وقت سلطانہ نے آپ سے درخواست نہیں کی تھی؟ حمید بولا۔ کس وقت؟ فریدی نے پوچھا۔ جب اس کا شوہر مفقود الخبر ہو گیا تھا، حمید نے کہا۔ ان لوگوں نے بھی اس کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ مفقود الخبری کا نظریہ تو پولیس کی رپورٹ میں قائم کیا گیا تھا، فریدی نے بتایا۔ آخر انہوں نے اسے مردہ کیوں تصور کر لیا تھا جبکہ اس کی لاش بھی نہیں ملی تھی؟ حمید نے پوچھا۔ کچھ لاشیں ناقابل شناخت بھی تھیں، فریدی بولا، لیکن جس نے رپورٹ لکھی تھی اس نے بھی کسی معقول وجہ کی بنا پر ہی تو مفقود الخبری والا نظریہ قائم کیا ہوگا، حمید بولا۔ یہی تو دیکھنا ہے، فریدی نے کہا۔ اسی وقت؟ حمید بولا۔ ہم سیدھے دفتر ہی جا رہے ہیں۔ 9 بج رہے ہیں، حمید بولا۔ ہاں تو پھر؟ خواہ مخواہ دوسروں کو بھی پریشان کریں گے، جبکہ اس کے گھر ہی والوں نے اس کی 5 عدد برسیاں کر بھی ڈالی ہوں گی تو؟ حمید بولا۔ میرا خیال ہے کہ گھر ہی والوں کی وجہ سے پولیس نے بھی فائل بند کر دیا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس کی ماتم پرسی کی تھی، فریدی نے بتایا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ بھی مطمئن ہو گئے تھے، حمید نے کہا۔ ان دنوں کسی خاص کیس میں الجھا ہوا تھا، اور پھر اگر اس کے گھر والے اس سلسلے میں کسی قسم کی تشویش ظاہر کرتے تو بات آگے بڑھی بھی ہوتی۔ بس ادھر ادھر تھوڑی سی چہمگوئیاں ہی ہو کر رہ گئی تھیں، فریدی نے بتایا۔ وہ آفس پہنچ گئے اور آدھے گھنٹے کے اندر اس پولیس آفیسر کا نام معلوم ہو گیا جس نے تاجر خان کی فیکٹری میں ہونے والے حادثے سے متعلق تفتیش کی تھی۔ اب وہ ڈی ایس پی ہے، فریدی نے حمید کو اطلاع دی۔ اس وقت انسپکٹر تھا۔ کہیں باہر چلا گیا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، یہیں ہے، ایسٹ ڈویژن میں۔ ابھی فون پر اس سے گفتگو بھی ہو جاتی ہے، وہی فائل بھی نکلوا کر مجھ تک پہنچائے گا، فریدی نے بتایا۔ ارے اب اس وقت اس بیچارے کو تو بخشی دیجیے، حمید نے کہا۔ اگر تم بہت تھک گئے ہو تو واپس چلے جاؤ، فریدی نے کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا۔ حمید جلدی سے بولا۔ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے تو اب آپ کی بھی خیریت مطلوب رہنے لگی ہے۔ فریدی مزید کچھ کہے بغیر فون کی طرف مڑا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد اسی ڈی ایس پی کے نمبر معلوم کیے، کریڈل دبا کر دوبارہ نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، ڈی ایس پی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس نے کہا، اور ٹھیک اسی وقت دوسرے فون کی گھنٹی بجی اور فریدی نے حمید کو اسے اٹینڈ کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے سلسلہ جاری رکھا۔ ہیلو، حمید ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں بولا۔ ٹرانسمیٹر پر کرنل صاحب کی کال ہو رہی ہے، محکمے کے ایکسچینج سے کسی نے اطلاع دی۔ اس سے کہو کہ 5 منٹ بعد پھر کال کرے، کرنل صاحب دوسری لائن پر مصروف ہیں، حمید بولا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے آواز آئی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ فریدی کی گفتگو 2 منٹ تک جاری رہی، لیکن حمید نے اپنی توجہ اس کی طرف سے ہٹا لی تھی اور میز کی دراز سے تاجر خان کی کلمی تصویر نکال کر دیکھنے لگا تھا۔ فریدی ریسیور کیڈل پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹرانسمیٹر پر آپ کی کال ہو رہی تھی، میں نے آپریٹر سے کہہ دیا کہ کال کرنے کے 5 منٹ تک انتظار کر کے پھر کال کرے، حمید تصویر سے نظر ہٹائے بغیر بولا۔ فریدی نے دوسرے فون کا ریسیور اٹھا کر آپریٹر کو ہدایت کی کہ جیسے ہی کال ہو اسے انٹرکام سے منسلک کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے انٹرکام کا سوئچ آن کر دیا۔ ڈی ایس پی جواد سے تفصیلی بات ہو گئی ہے، اس نے حمید سے کہا، اور حمید تصویر کو دراز میں رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فریدی سگار سلگانے میں مصروف تھا۔ حمید مستربانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ فریدی اب سگار کے جلتے ہوئے سرے پر نظر جمائے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ حمید کے کھنکھانے پر اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ حادثے کے 2 گھنٹے بعد پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی تھیں۔ ایک لاش ایسی بھی تھی جس کا سر غائب تھا، محض لباس کی بنا پر کہہ دیا گیا تھا کہ وہ تاجور کی لاش تھی، اور اس کے گھر والوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی تھی، لیکن جواد اس سے مطمئن نہ ہوا تھا، فریدی نے بتایا۔ بے اطمینانی کی وجہ؟ حمید نے سوال کیا۔ انتہائی تلاش کے باوجود بھی سر نہیں مل سکا تھا، فریدی نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ ٹھیک اسی وقت انٹرکام سے فریدی کی کال ہونے لگی۔ ہیلو، کرنل HS9 کالنگ، اکنالجڈ، کانٹیکٹ آن فون 3۔
फरीदी ने ऊंची आवाज में जवाब दिया और इंटरकॉम का स्विच ऑफ करके सब्ज रंग वाले इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखने लगा। जल्दी उसकी घंटी बजने लगी। फरीदी ने रिसीवर उठाया। हेलो। हूँ। अच्छा ठीक है, वहीं ठहकर निगरानी जारी रखो, हम पहुंच रहे हैं। रिसीवर रखकर वो हमीद की तरफ मुड़ाई था कि हमीद ने आंखें बंद करके झूमना शुरू कर दिया। खफीफ सी मुस्कुराहट फरीदी के होंठों पर नमूदार हुई और वो अच्छा मैं तो जा रहा हूँ कहता हुआ बाहर निकल गया। फिर गाड़ी के करीब पहुंचने भी नहीं पाया था कि हमीद ने उसे आ लिया। रास्ते में कहीं मुझे भी गाड़ी से धक्का दे दीजिएगा, उसने कहा और इससे पहले ही गाड़ी में जा बैठा। फरीदी ने खामोशी से इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी हरकत में आ गई। कुछ देर हमीद को इसकी खामोशी की बिना पर घुटन सी महसूस होने लगी और उसने खंकार कर पूछा, अब आपका क्या इज़्म है? वहीं जहाँ ब्लैकीज ने उसे नरगे में ले रखा है, फरीदी ने बताया। क्या वो उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां आपके जहां पहुंचने के खदशे के तहत गाड़ी को नकारा बनाया गया था? हमीद ने पूछा। ये वहां पहुंचने पर ही मालूम हो सकेगा, फरीदी बोला। यानी वो ताजोर खान की कोठी तक नहीं पहुंचा? B9 का बताया हुआ पता इससे मुख्तलिफ है। हाँ तो लाश वाली बात कहाँ तक पहुंची थी? फरीदी बोला। गालिबन आप ही बता रहे थे कि तलाश के बावजूद भी उसका सर नहीं मिल सका था, हमीद ने कहा। हाँ, और इसी बिना पर जवाद ने उसे ताजोर की लाश समझने में तामुल किया था, फरीदी बोला। इस तामुल की कोई और वजह? हमीद ने पूछा। उसका ख्याल है कि वो बेसर की लाश कारखाने में धमाका होने से कबल ही वहां पर मौजूद थी, फरीदी ने बताया। गोया वो लाश दूसरी लाशों से कबल वहां पर मौजूद थी, हमीद ने पूछा। उस सूरत में यही कहा जाएगा, फरीदी बोला। तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया था कि मौत के वक्त का तयन हो जाता? हमीद बोला। ताजोर की बीवी ने उसकी मुखालिफत कर दी थी और इस वक्त के इंस्पेक्टर जवाद के DSP ने उसकी बात मान ली थी। जाहिर है कि जवाद को भी खामोश हो जाना पड़ा होगा। लाश ताजोर के नाम से दफन कर दी गई थी और आज इस पर संगमरमर का एक खूबसूरत सा मकबरा भी मौजूद है, फरीदी ने बताया। कमाल है, इस किस्म का कोई वाक़या हो गया था और आपकी तवज्जो इसकी तरफ गई ही नहीं थी, हमीद ने कहा। फिर कहूँगा कि उसकी बीवी ने उसे उसी की लाश तस्लीम कर लिया था। फिर बात आगे किस तरह बढ़ती? या फिर दूसरी सूरत यह हो सकती थी कि उस कारखाने से ताल्लुक़ रखने वाले किसी दूसरे फ़र्द की गुमशुदगी की भी इत्तला मिलती। इस सूरत में यह सोचा जा सकता था कि कहीं ताजोर ने कोई ड्रामा तो नहीं किया है, फरीदी बोला। ठीक है, मैं समझ गया। बहरहाल अब आप इस मुर्दे को फिर से उखाड़ेंगे, हमीद ने कहा। उसे भी देखना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत राजदारी के साथ। बराह रास्त उसके विरसा से किसी किस्म की पूछगिछ नहीं होनी चाहिए, उधर का तो रुख ही नहीं करना, फरीदी बोला। फिर कैसे बनेगी बात? हमीद ने कहा। बहुत धीरे तरीके दरियाफ्त हो जाएंगे, फरीदी बोला। मिसाल के तौर पर? फौरी तौर पर इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता, फरीदी बोला। हमीद पाइप में तंबाकू भरने लगा और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो शहरी आबादी से निकल आए हैं। ओह, तो क्या शहर के बाहर कहीं? वो इस वक्त ईगल बीच के एक हट में मौजूद है, फरीदी ने बताया। क्या उसने ईगल बीच के किसी हट तक पहुंचने के लिए आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट किया था? हमीद ने पूछा। यही तो सवाल है, फरीदी बोला। जनाब कर्नल साहब, वो हमें मुसलसल बेवकूफ़ बनाए चला जा रहा है, हमीद तवील सांस लेकर बोला। और ये भी तो देखो कि हम कितनी सादतमंदी से बन रहे हैं, फरीदी ने कहा। अब तो आप भी मेरी समझ में नहीं आ रहे, हमीद बोला। कोई नई बात नहीं है, तुम ज़्यादातर ये कहते हो, फरीदी बोला। हमीद ने शाने उचकाए और पाइप सुलगाने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे अब खामोश रहेगा, लेकिन 2-3 कश लेने के बाद फिर से बोला। क्या उस नामाकूल बूट हाउस को भी आज ही याद आना था? ये कहो कि उस नामाकूल से हमारी गाड़ी बेकार कर देने की हिमाकत क्यों सरजद हुई? फरीदी ने कहा। मैं उसे हिमाकत समझने पर तैयार नहीं हूँ, सोची समझी हरकत थी। हिमाकतों में तो बहुत ज़्यादा सोच और समझ को दखल होता है। हर अहमक ये समझता है कि इसने अफलातून की कब्र पर लात मार दी है, लेकिन अपने अफ़ाल की परख उसके ज़िम्मे नहीं होती। दूरअंदेश उसका फैसला करते हैं कि फेल दानिशमंदाना था या अहमकाना, फरीदी ने कहा। मुझे ताव ना दिलाइए, वरना अहमकों की तरफ दारी पर उतराऊंगा, हमीद बोला। तब तुम भी एक दानिश्वर कहलाओगे, फरीदी बोला। ख़त्म भी कीजिए, शायद हम ईगल बीच पहुंच गए हैं, हमीद ने कहा। जिस हट की निशानदेही की गई है वो यहाँ से दूर है, फरीदी बोला। गाड़ी सड़क से उतरकर एक कच्चे रास्ते पर हो ली और हमीद ने कहा, इस गाड़ी के टायर पत्थर के नहीं हैं? फिक्र ना करो, अल्लाह मालिक है, फरीदी बोला। गाड़ी की रफ्तार कम हो गई और हमीद अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता जा रहा था। कितने हटों की खिड़कियां रोशन हैं और कितने वीरान पड़े हैं। अचानक एक जगह फरीदी ने रोक दी और हमीद से बोला, उतरो। फिर गाड़ी लॉक करके वो पैदल ही एक तरफ को चल पड़े। और अब तुम यहीं पर रुको,
میں ابھی آیا، فریدی نے ایک جگہ پر رکتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، ورنہ کہیں کسی بلیکی پر میری نظر ہی نہ پڑ جائے، حمید نے کہا۔ پتہ نہیں کتنی بار کتنوں کو دیکھ چکے ہو، فریدی کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حمید نے یہ دیکھنا گوارا نہ کیا کہ وہ کدھر گیا ہے، نظر دوسری جانب کیے کھڑا رہا۔ بحری ہوا کے خونک تھپڑ اس کا جسم سہلاتے رہے۔ شہر کی گھٹن سے نکل آنے کے بعد سے اس کی ذہنی کسل مندی بڑی حد تک دور ہو گئی تھی۔ قریب ہی کے کسی ہٹ میں جیز کا ریکارڈ بج رہا تھا۔ وہ بیٹس پر پیر سے تال دیتا رہا۔ فریدی ریکارڈ کے ختم ہونے سے قبل ہی واپس آ گیا تھا۔ وہ ہٹ میں موجود ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، اس نے کہا۔ اور اسے علم ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے گھیرے میں لے رکھا ہے؟ حمید نے سوال کیا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، گویا آپ کے بلیک کیز سے اس کی نگرانی کرتے رہے ہیں جس میں وہ داخل ہوا تھا، حمید بولا۔ ہاں یہی بات ہے، فریدی بولا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ انہوں نے اسے نرگے میں لے رکھا ہے، حمید نے کہا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ للکار کر گھیرے میں لیا ہے، بس ہٹ کی اس طرح نگرانی کر رہے ہیں کہ وہ نکل کر نہیں جا سکتا، فریدی بولا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس بنا پر اسے للکاریں گے، حمید نے پوچھا۔ چلو دیکھتے ہیں، فریدی نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ حمید نے بجھا ہوا پائپ خالی کر کے جیب میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کیا پتا آپ کے بلیکیز غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہاں تک دوڑے آئے ہوں، اس نے کہا۔ کیسی غلط فہمی؟ فریدی نے پوچھا۔ فائر کسی اور گاڑی سے ہوا ہو، حمید نے کہا۔ اس کا بھی امکان ہے، فریدی بولا۔ کہیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، حمید بولا۔ میں اس کا گریبان نہیں پکڑوں گا، فریدی آہستہ سے بولا۔ کچھ دور چلنے کے بعد فریدی ایک ہٹ کے سامنے رک گیا جس کی کھڑکیوں کے شیشے روشن تھے۔ آس پاس کے کئی ہٹ ویران اور تاریک بھی تھے۔ حمید نے اس ہٹ کے دروازے کے قریب ہی ایک گاڑی بھی کھڑی دیکھی، لیکن یہاں اتنی روشنی نہیں تھی کہ میک اور ماڈل بھی معلوم ہو سکے۔ فریدی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے جواب نہ ملا۔ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فریدی نے پھر سے دستک دی، پھر وہ تیزی سے بائیں جانب بڑھتا چلا گیا۔ حمید اس کا ساتھ دینا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ حمید نے دروازے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ وہ آواز کے منتظر تھے اور آنکھیں دروازے سے لگی ہوئی تھیں۔ ذرا دیر بعد اندر سے پیر کی چاپ سنائی دی اور پھر دروازہ کھلا۔ ریوالور کی نال دروازے کی طرف اڑ گئی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ ساتھ ہی ہلکی سی ہنسی کی آواز بھی سنائی دی۔ خیریت؟ حمید نے سامنے آ کر پوچھا۔ نکل گیا، تمہارا خیال درست تھا، الفاظ کا استعمال غلط ہوا تھا۔ الفاظ کا استعمال؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، یہی کہ انہوں نے اسے اپنے نرگے میں لے رکھا ہے، فریدی نے طویل سانس لے کر کہا۔ آؤ اندر آؤ۔ حمید ہٹ میں داخل ہوا۔ اندر سناٹا تھا۔ فریدی نے آہستہ سے کہا، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا اور یہیں پر ٹھہرو، میں ان لوگوں کو مطلع تو کر دوں کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، فریدی بولا۔ وہ مڑ کر باہر چلا گیا اور حمید متجسسانہ نظریں چاروں طرف دوڑاتا رہا۔ پھر اس نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا، اس میں بھی روشنی تھی۔ فرش پر ایک جگہ بالوں کا ڈھیر سا نظر آ رہا تھا اور قریب ہی تاریک اور بڑی شیشوں والی اینک بھی پڑی ہوئی تھی۔ حمید نے طویل سانس لیا، پھر اس کی نظر ایک ننھی سی چمکدار شے پر پڑی جو دیوار کی جڑ سے لگی کئی رنگوں سے شعاعیں منتشر کر رہی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی واپس آ گیا اور حمید نے ان اشیاء کی طرف اسے توجہ دلائی۔ میں دیکھ چکا ہوں، کہتا ہوا فریدی اس کمرے میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے وہ چمکدار شے اٹھائی۔ یہ ایک انگشتری تھی جس میں بڑا سا ہیرا جگمگا رہا تھا اور اس کی بناوٹ قدیم مصری انگشتریوں کی طرح تھی۔ اسے حمید کے ہاتھ میں دیتا ہوا وہ بالوں کے اس ڈھیر تک جا پہنچا جو فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے فاؤنٹین پین نکالا اور اس سے بالوں کو کریدنے لگا۔ یہ پلاسٹک کا ایک فیس ماسک ثابت ہوا جس میں سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بھی لگے ہوئے تھے۔ بڑی احتیاط سے اس نے اینک اور اس فیس ماسک کو رومال میں باندھتے ہوئے کہا، انگشتری کو جیب میں رکھ لو۔ مال غنیمت؟ حمید مسکرا کر بولا۔ نہیں، شاید میں جانتا ہوں کہ اس انگشتری کا مالک کون ہے، فریدی نے کہا، اور شاید اس ماسک اور اینک کی بنا پر آپ کو وہ شخص بھی یاد آ گیا ہوگا جس کا ذکر شیرازی نے کیا تھا، حمید نے کہا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حمید کو اس عقبی دروازے کی طرف لے کر گیا تھا جس سے وہ نامعلوم آدمی فرار ہوا تھا، اور نگرانی کرنے والوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکی تھی۔ B9 جن لوگوں سے کام لے رہا ہے وہ بھی زیر تربیت ہیں۔ شاید عقبی دروازہ گھیرے میں انہیں نظر ہی نہیں آ سکا تھا۔ ادھر کتنی گہری تاریکی ہے، فریدی نے کہا۔ حمید کچھ کہنے والا تھا کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے عقبی دروازے سے باہر چھلانگیں لگا دی۔ نکل جانے کی کوشش کرو، فریدی بولا، اور حمید نے اپنے بازو پر اس کی گرفت بھی محسوس کی۔ خود اس کے اعصاب ان دونوں دھماکوں کی بنا پر بکھر سے گئے تھے اور اس کو تیز چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔
اوہ تو یہ بات ہے، حمید آہستہ سے بولا۔ نامعلوم آدمی کی گاڑی دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور ہٹ کا کچھ حصہ بھی منہدم ہو گیا تھا۔ بس اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نکل چلو، فریدی اس کا بازو دبا کر آہستہ سے بولا۔ پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ آخر یہ ہوا کیا؟ حمید گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ فریدی نے انجن اسٹارٹ کیا۔ وہ گاڑی کو کسی قدر بیک کر کے دوسری طرف موڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں آپ کا کوئی بلیکی بھی دھماکے کی زد میں نہ آ گیا ہو، حمید نے کہا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو وہاں اس کے آثار نظر آتے۔ وہ لوگ صرف ہٹوں کو آگ سے بچائے رکھنے کی تدبیریں کر رہے تھے، فریدی نے جواب دیا۔ لیکن دھماکے؟ اوہ حواس بجا کرو، کیا تم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ گاڑی میں ٹائم بم تھا اور دوسرا بھی دھماکہ بھی پھٹنے سے ہوا تھا؟ اچھا ہوا تھا کہ ہم نے گاڑی کی بھی تلاشی لینے کی کوشش نہیں کی تھی، حمید بولا۔ فریدی کچھ نہ بولا، گاڑی ابھی کچے ہی راستے پر چل رہی تھی، اور پھر فریدی نے گاڑی سڑک کی طرف لے جانے کی بجائے بیچ ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ ادھر کہاں؟ حمید نے پوچھا۔ کچھ کھائیں پئیں گے؟ فریدی بولا۔ حمید نے طویل سانس لی، اس کے جسم کی جھنجھلاہٹ ابھی تک نہیں مٹی تھی۔ بیچ ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی گئی اور فریدی نے اپنی گود سے ماسک والی پوٹلی اٹھا کر ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دی۔ پھر وہ گاڑی سے اتر کر ہوٹل کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈائننگ ہال میں بھیڑ زیادہ نہیں تھی۔ فریدی نے ایک میز کو منتخب کیا اور دونوں اس کے گرد بیٹھ گئے۔ ایک ویٹر فوراً ہی ان کے پاس پہنچا۔ فریدی نے مینو اٹھا کر کچھ نمبر بتائے جنہیں وہ نوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ وہ پوٹلی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی تھی، حمید نے کہا۔ کام کی چیزیں ہر حال میں مجھے یاد رہتی ہیں، فریدی نے کہا۔ تو وہ گاڑی میں ٹائم بم چھوڑ گیا تھا؟ حمید بولا۔ اب تم مجھ سے پوچھو گے کہ کیوں چھوڑ گیا تھا؟ فریدی نے طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا نہ پوچھنا چاہیے؟ حمید نے کہا۔ ضرور ضرور، جب کوئی ننھا سا بچہ ہو تو ہر قسم کے سوالات کے لیے تیار رہنا چاہیے، فریدی نے کہا۔ اچھا تو پھر بتائیے، حمید نے پوچھا۔ ڈرامہ حمید صاحب، یہ بھی ڈرامہ ہی تھا، فریدی بولا۔ کیا مطلب؟ حمید چونک پڑا۔ اگر ہم اس بوٹ ہاؤس کی بجائے کہیں اور جاتے تبھی وہ ایسی کوئی سچویشن پیدا کر کے ہمیں اپنے تعاقب پر ضرور مجبور کرتا، فریدی نے کہا۔ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، حمید بولا۔ تمہارا خیال تھا کہ ہمیں بوٹ ہاؤس میں دیکھ لینے کے بعد اس نے ہمیں فوری طور پر کہیں جانے سے روکنے کے لیے گاڑی کا ٹائر نکارا کیا تھا، فریدی نے کہا۔ پھر اور کیا خیال ہوتا؟ حمید بولا۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن گاڑی میں بلاسٹ ہونے والے ٹائم بم کی وجہ سے نظریہ بدل دینا پڑا، ورنہ وہیں کے وہیں ٹائم بم کہاں سے فراہم کر لیا ہوگا؟ اس لیے ٹائم بم پہلے سے ہی گاڑی میں موجود تھا، بس ایگل بیچ کی طرف جاتے وقت اس نے اس کا ٹائم سیٹ کر دیا ہوگا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ ہماری گھات میں تھا، اور اب تو کل ہی بتا سکوں گا کہ اس ڈرامے کا مقصد کیا تھا، فریدی بولا۔ جہنم میں جائے، سوچتے سوچتے ذہن شل ہو گیا ہے، حمید بولا۔ ذہن کو تھکانے سے کوئی فائدہ نہیں، میرے اور اس کے درمیان صرف چوہے اور بلی والا کھیل ہو رہا ہے، فریدی بولا۔ اور چوہا کون ہے؟ حمید نے بڑے پیار سے پوچھا۔ وہ خود، فریدی نے کہا۔ خوشی ہوئی یہ سن کر، ورنہ میں تو مایوس ہو چلا تھا، حمید بولا۔ اتنے میں ویٹر طلب کردہ چیزیں لے کر آیا اور وہ خاموشی سے کھاتے رہے۔ کم از کم فریدی کے چہرے سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ ابھی ابھی کسی بڑے الجھیڑے سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ بڑے انہماک سے کھا رہا تھا۔ اب آپ کے بلیکیز کیا کر رہے ہوں گے؟ حمید نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ فی الحال وہیں ہوں گے تاکہ مجھے مکمل رپورٹ دے سکیں، فریدی بولا۔ انہوں نے اس گاڑی کا رجسٹریشن نمبر تو نوٹ کر لیا ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ ہونا تو یہی چاہیے، فریدی بولا۔ تب تو بآسانی اس کے مالک کا پتہ چل جائے گا، حمید نے کہا۔ اس طرح مشکل ہے حمید صاحب، وہ زیادہ تر مکمل قسم کے پلاٹ بناتا ہے، فریدی بولا۔ دفتن حمید چونک کر بولا۔ اوہ، وہ انگشتری اور پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب ٹٹول کر طویل سانس رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا گر گئی کہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ موجود ہے، میں سمجھا تھا کہ اس بھاگ دوڑ کے دوران میں کہیں سلپ کر گئی۔ لاؤ مجھے دو، فریدی نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ حمید نے انگشتری جیب سے نکال کر اس کے حوالے کر دی اور آہستہ سے بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ غالباً اس انگشتری کو پہچانتے ہیں، حمید نے پوچھا۔ اپنی مخصوص بناوٹ کی بنا پر یہ انگشتری ایسی ہی ہے کہ یاد رکھی جا سکتی ہے، فریدی نے کہا۔ کس کے ہاتھ میں دیکھی تھی؟ حمید نے پوچھا۔ اب یہ نہ پوچھو، پہلے میں دیکھوں گا کہ اب بھی اس کے ہاتھ میں موجود ہے یا نہیں، پھر بتاؤں گا، فریدی بولا۔ کیا اسی وقت دیکھیں گے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، صبح کو، اس وقت سیدھے گھر چلیں گے، فریدی بولا۔ الحمدللہ، حمید طویل سانس لے کر بولا۔ بے شک مجرموں کو بھی آرام کرنے کا حق حاصل ہے، اتنی رات گئے اسے بے آرام کرنا قطعی درست نہ ہوگا، اور پھر ابھی تک یہ کیس باضابطہ طور پر ہمارے پاس بھی نہیں پہنچ سکا، حمید نے کہا۔ بہت پہلے کی بات ہے، فریدی بولا۔ کیا مطلب؟ اب یہ باضابطہ طور پر بھی میرے ذمہ ہی ہے، فریدی نے کہا۔ اوفو،
آپ نے اس کا ذکر اب تک نہیں کیا تھا، حمید بولا۔ کیا بتایا کروں تمہیں، فریدی بولا۔ آپ نے ایک آدھ شادی بھی کر رکھی ہوگی، پبلک کو نہیں بتاتے، حمید بولا۔ شادی کے لیے اعلان ضروری ہے، ورنہ وہ شادی نہیں رہتی۔ کم از کم 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تم یقیناً ہوگے، فریدی نے کہا اور ویٹر کو کافی لانے کا اشارہ کیا۔ وہ کھانا ختم کر چکے تھے۔ حمید نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا، اگر تاجر خان زندہ ہوا تو اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ لاش کس کی تھی جسے اس کے نام سے دفن کر دیا گیا تھا، فریدی نے کہا۔ میز صاف کر کے ویٹر کافی لے کر آیا اور حمید نے دونوں پیالیوں میں کافی ڈالنے کے بعد کہا، شاید آپ بھولے نہ ہو کہ ہمیں سیدھے گھر جانا ہے اور اس فیصلے پر کافی بھی نظر اثر انداز نہیں ہوگی، حمید نے کہا۔ کس بات سے بے اطمینان ہو رہے ہو، فریدی نے پوچھا۔ ماضی کے تجربات یاد آ رہے ہیں، کافی کے گھونٹ لیتے وقت آپ کو نئی سوچتی ہیں، حمید بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس اب گھر ہی چلیں گے، فریدی بولا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی شہر کی طرف واپس جا رہی تھی۔ اس بار حمید ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنی خوابگاہوں کی راہ لی۔ حمید لباس تبدیل کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ظاہر تھا کہ فریدی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں جمع ہی لی۔ اس گاڑی کی نمبر پلیٹ کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی سا رہا، فریدی کی آواز آئی۔ یعنی؟ حمید نے بھویں سکیڑی۔ کچھ مشتبہ سی نمبر پلیٹ تھی، اور پلیٹ بھی گندی تھی، وہ لوگ نمبر پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر گاڑی کو تباہ کرنے کا مقصد، حمید نے پوچھا۔ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس طرح گاڑی سے اس کی انگلیوں کے نشانات حاصل نہ کیے جا سکیں، فریدی بولا۔ اور کیا خبر ہے، حمید نے پوچھا۔ دوسری دلچسپ اطلاع یہ ہے کہ وہ ہٹ ایک مقامی تاجر کا ہے، فریدی نے بتایا۔ مجھے تو اس میں دلچسپی کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی، حمید نے کہا۔ اور وہ مقامی تاجر ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کا بھائی ہے۔ اب ہوئی دلچسپی کی بات، حمید طویل سانس لے کر بولا۔ اچھا اب سو جاؤ، فریدی نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر معلوم ہوا کہ فریدی گھر پر موجود نہیں ہے۔ صبح کو کافی کا کپ پی کر کہیں پر چلا گیا تھا۔ حمید نے اطمینان کی سانس لی اور بڑی دل جمعی سے ناشتہ کرنے لگا، لیکن سکون کے یہ لمحات دیر پا ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ ایک ملازم نے قاسم کی آمد کی اسے اطلاع دی۔ قاسم دیر سے سو کر اٹھنے کا عادی تھا، لہذا سویرے ہی سویرے گھر سے نکل پڑنا یقیناً کسی غیر معمولی حالت کے تحت ہی ہوا ہوگا، لہذا حمید نے اسے ڈائننگ روم میں ہی بلوا لیا۔ ہاں بیٹا، تم نہیں خوفی ہوگے تو کیا میں خوفی ہوں گا؟ وہ دروازے ہی سے دھاڑے مار کر بولا۔ کیا بیوی نے گھر سے نکال دیا تمہیں؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ بس خاموش، تم دونوں کیا کہیں اور تبادلہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ شہر رہ گیا ہے مرنے کے لیے، قاسم نے کہا۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی بکواس کی چلے جاؤ گے؟ کیا بگاڑے ہم دونوں نے تمہارا؟ حمید نے پوچھا۔ مجھ کو تو رات بھر نیند نہیں آئی، قاسم نے کہا۔ بستر میں کھٹمل رہے ہوں گے، جن کا محکمہ سراغ رسانی سے کوئی تعلق نہیں، حمید بولا۔ ابے کسی کباڑی کا بستر نہیں ہے کہ کھٹمل ہوں گے اس میں، قاسم نے کہا۔ تو پھر کیا بیوی نے بکریاں پال رکھی ہیں؟ حمید بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا، اگر وہ یہاں آئی تو اچھا نہیں ہوگا، قاسم بولا۔ کون، تمہاری بیوی؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، تمہاری ایسی کی تیسی۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ویسے اگر ناشتہ کیا ہو تو آ جاؤ، بہت کچھ ہے، حمید بولا۔ سیدھا یہاں چلا آیا ہوں ناشتہ کیے بغیر، قاسم بولا۔ تو پھر وہاں کیوں کھڑے ہو، جھپٹ پڑو، حمید بولا۔ قاسم نے اب میز پر تفصیلی نظر ڈالی اور کسی ندیدے بچے کے سے انداز میں منہ چلانے لگا، اور پھر جو اس نے 2 عدد کرسیوں پر جم کر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا تو پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ یہاں پر کیوں آیا تھا۔ حمید خاموشی سے اس کا انہماک دیکھتا رہا۔ عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آیا تھی۔ ذرا سی دیر میں سارے برتن خالی ہو گئے اور قاسم نے سر اٹھا کر پوچھا، اور کیا ہے؟ اب صرف خاکسار حاضر ہے، حمید نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کافی آ رہی ہے مٹکے میں، حمید بولا۔ امیں تم جلتے ہو میرا کھانا پینا دیکھ کر، قاسم بولا۔ جلتا نہیں ہوں، بلکہ میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے تمہیں کھاتے پیتے دیکھ کر، حمید نے کہا۔ میں تمہاری طرح مچھر نہیں ہوں کہ سونگ کر رہ جاؤں، قاسم بولا۔ اب اگر تشریف آوری کا مقصد بھی بتا دو تو مجھے بھی شاید سکون نصیب ہو جائے، حمید بولا۔ دردانہ یہاں پر نہ آنے پائے، قاسم آنکھیں نکال کر بولا۔ میں بالکل نہیں سمجھا، حمید نے کہا۔ اس نے پوچھا ہے کہ وہ یہاں کب آ سکتی ہے، قاسم بولا۔ جب دل چاہے، حمید بولا۔ چپ رہو، قاسم اتنے زور سے چیخا کہ دیواریں جھنجھنا اٹھیں اور حمید آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اگر وہ آنا چاہتی ہے تو ہم کس طرح روک سکتے ہیں، حمید نے کہا۔ تمہیں روکنا پڑے گا، قاسم نے کہا۔ آخر کیوں؟ میں کچھ نہیں جانتا، بس روک دو، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، قاسم نے کہا۔
تم کرنل صاحب کو وہاں کیوں لے کر گئے تھے؟ حمید نے پوچھا۔ اس نے کہا تھا۔ نہیں، غلط، تمہارے کرنل صاحب نے کہا تھا، قاسم نے کہا۔ تم نے ان کا کہنا کیوں مانا؟ حمید بولا۔ اسی نے مانا تھا، میں نے نہیں مانا تھا، قاسم بولا۔ تو تم خود ہی اسے یہاں آنے سے منع کر دو، حمید بولا۔ ہمیں تم گھامڑ ہو کیا؟ میں اور ذات کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ قاسم بولا۔ کیوں بھائی، کیا قصہ ہے؟ دفتن عقب سے فریدی کی آواز آئی۔ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ ارے باپ رے، کہہ کر قاسم نے اچھل پڑنے کی کوشش کی اور صرف تھل تھلا کر ہی رہ گیا۔ کچھ نہیں، وہ بلاخر تھوک نکل کر بولا۔ بس ہوا نکل گئی، ابھی فٹ بال ہو رہے تھے، حمید بولا۔ آخر بات کیا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ محترمہ دردانہ شاہد صاحبہ نے معلوم کرایا ہے کہ وہ یہاں پر کب آ سکتی ہیں، حمید بولا، اور قاسم نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب دل چاہے تشریف لے آئیں، فریدی نے کہا۔ لیکن قاسم چاہتا ہے کہ وہ یہاں پر نہ آئے، حمید بولا۔ کیوں بھائی قاسم؟ فریدی بولا۔ جی وہ دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی کافی نہیں آئی، قاسم کے منہ سے آواز نکلی۔ کافی نہیں آئی؟ لیکن بات تو دردانہ صاحبہ کے آنے کی ہو رہی تھی، فریدی حیرت سے بولا۔ جی ہاں، قاسم نے کہا۔ آپ سمجھے نہیں شاید، حمید بولا۔ کیا نہیں سمجھا؟ قاسم صاحب چاہتے ہیں کہ ہم انہیں آنے سے روک دیں، حمید نے بتایا۔ کیوں بھائی قاسم؟ فریدی بولا۔ جی ہاں، یعنی کہ بالکل جی ہاں، قاسم نے کہا۔ آخر کیوں؟ آپ کے سانپوں کو اس کی نظر لگ جائے گی، بہت نادیدی ہے، قاسم بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فریدی نے پوچھا۔ اصل بات کچھ اور ہے، حمید بولا۔ تم ہی بتا دو کہ کیا بات ہے، اور ہاں، قاسم کے لیے کافی جلد منگواؤ، بلکہ خود جا کر دیکھو کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، فریدی نے کہا۔ حمید قاسم کو آنکھ مار کر اٹھ گیا اور قاسم گڑبڑا کر بولا، میں بھی چل رہا ہوں۔ نہیں، تم بیٹھو، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مجھے متلی ہو رہی ہے، میں کافی نہیں پیوں گا، وہ کہتا ہوا اٹھا اور حمید کے پیچھے ڈائننگ روم سے نکل آیا اور اسے گھونسا دکھا کر بولا، یاد رکھنا بیٹا، جیسا برتاؤ نے تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، یعنی ناشتہ کرایا ہے، حمید نے سر ہلا کر کہا۔ یعنی اپنی ایسی کی تیسی کرائی ہے، قاسم بولا۔ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، حمید نے کہا۔ جب مرو گے تب آئے گی، قاسم نے کہا۔ لیکن تم چلے کہاں؟ کافی تو پیتے جاؤ۔ بس خون پیوں گا کسی دن، کہتا ہوا قاسم نکلتا چلا گیا اور حمید پھر ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ کیا چلا گیا؟ فریدی نے پوچھا۔ ہاں، مستقل طور پر اس چکر میں ہے کہ اب آپ کی ملاقات دردانہ شاید سے نہ ہونے پائے، حمید نے بتایا۔ عجیب خبتی آدمی ہے۔ خیر، ہاں تو تمہیں یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ اس بار اس سے ایک جلدی میں غلطی سرزد ہو گئی ہے، فریدی نے بتایا۔ کیسی غلطی؟ اس ماسک سے جسے وہ اپنے چہرے پر چڑھائے پھرتا تھا، انگلیوں کے کچھ نشانات اٹھا لیے گئے ہیں، فریدی نے بتایا۔ یہ تو واقعی بڑی اچھی خبر ہے، حمید بولا۔ اور اب ہم ذرا ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کی طرف چلیں گے، فریدی بولا۔ اس لیے کہ ہٹ اس کے بھائی کا ہے، حمید نے پوچھا۔ ہاں، اور بھائی آج کل یورپ کے دورے پر ہے، بزنس ٹور کر رہا ہے۔ تو کیا ابھی چلیں گے؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں، یہی مناسب ہے کہ گھر پر اس سے مل لوں، فریدی نے کہا۔ 10 منٹ میں لباس تبدیل کر لوں گا، حمید نے کہا اور بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ لباس تبدیل کرنے میں 10 منٹ سے زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی کمپاؤنڈ سے نکل رہی تھی۔ حمید نے کہا، یاد آیا، آپ نے انگشتری کس کی انگلی میں دیکھی تھی؟ یاد آ گیا ہے، لیکن ذرا صبر سے کام لو، فریدی بولا۔ کیا مطلب؟ ارے یہ کون سی ایسی خاص بات ہے جس میں غلطی ہو جانے کی یا کسی کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی؟ حمید نے کہا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ قریباً 15 منٹ بعد اس نے گاڑی ایک بنگلے کے سامنے روک دی اور ہارن دینے لگا۔ ایک ملازم پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول کر باہر آیا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ کیا ڈپٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ جی صاحب۔ میرا کارڈ، فریدی نے وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور وہ لے کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی خود پھاٹک پر نظر آیا۔ اوہ کرنل صاحب، آئیے آئیے۔ نہیں، گاڑی اندر ہی لے لیجیے، نادر پھاٹک کھول دو۔ اور اس طرح نہایت خوش اخلاقی سے استقبال کرنے کے بعد وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے کر آیا۔ کیسی تکلیف فرمائی آپ نے؟ بالآخر اس نے سوال کیا۔ مرحوم افضل خان سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں، فریدی نے کہا، اور حمید نے محسوس کیا جیسے بھٹی کے چہرے پر ایک بادل سا آ کر گزر گیا ہو۔ میں اس کا مکمل فائل آپ کو بھجوا دوں گا، بھٹی نے کہا۔ اس کا ریکارڈ صاف ستھرا تھا۔ کردار کی تعریف تو میں نے بھی سنی ہے، دراصل میں اس کے خلاف کوئی بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، فریدی بولا۔ جو کچھ اس کے فائل میں ہے اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جس علاقے سے اس کا تعلق تھا وہاں ذاتی اور قبائلی دشمنیاں بھی قتل کی بنا پر ہو جاتی تھیں،
فریدی نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، بھٹی بولا۔ آپ کے بھائی مسٹر شکیل بھٹی آج کل کہاں ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ اس زمانے میں میرے بھائی کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ بھٹی نے پوچھا۔ ابھی عرض کرتا ہوں، فریدی نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ حمید کی نظر بھٹی کے چہرے پر سے ہو کر گزری، اسے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار دکھائی دیے۔ فریدی نے تھوڑی دیر بعد سلسلہ کلام شروع کیا۔ پچھلی رات ایک گاڑی سے میری گاڑی پر فائر کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک ٹائر فلیٹ ہو گیا، لیکن میرے آدمی اس گاڑی کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ ایگل بیچ گئی تھی اور ایک ہٹ کے سامنے رک گئی۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا اس ہٹ میں داخل ہوا۔ میرے آدمیوں نے ہٹ کو نرگے میں لے کر مجھے اطلاع کی، لیکن جب میں اس ہٹ میں پہنچا تو وہ عقبی دروازے سے فرار ہو چکا تھا۔ فریدی نے کہہ کر خاموش ہو گیا، اور حمید بھٹی کے چہرے پر اس گفتگو کا رد عمل تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر فریدی نے گاڑی کے تباہ ہو جانے کا واقعہ سنا کر کہا، اور وہ ہٹ آپ کے بھائی مسٹر شکیل بھٹی کا ہے؟ نہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی چونک پڑا۔ جی ہاں، میں تصدیق کر چکا ہوں، وہ انہی کی ملکیت ہے، فریدی نے کہا۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ بھٹی بولا۔ ہٹ کی کنجی کس کے پاس رہتی ہے؟ فریدی نے کہا۔ مجھے علم نہیں ہے، وہ میرے بڑے بھائی ضرور ہیں، لیکن ہمارے تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا کوئی ہٹ بھی ہے ایگل بیچ پر، بھٹی بولا۔ بہرحال یہ واقعہ اسی ہٹ میں پیش آیا ہے، تو پھر مجھے اس سلسلے میں معلوم کرنے کے لیے کس سے گفتگو کرنی پڑے گی؟ فریدی نے پوچھا۔ وہ خود تو آج کل یورپ کے بزنس ٹور پر ہیں، ان کی عدم موجودگی میں کاروبار کی ان کے برادران نسبتی دیکھتے ہیں۔ کوٹھی گلستان کالونی میں ہے، کوٹھی نمبر 27۔ حمید نے نوٹ بک نکال کر اس پہ پتہ نوٹ کیا اور برادران نسبتی کا نام پوچھنے لگا۔ صرف ایک کا نام جانتا ہوں، اجمل ہے، اور وہ سب اسی کوٹھی میں رہتے ہیں، بھٹی نے کسی قدر بیزاری سے کہا۔ تو پھر اس ہٹ کی کنجی بھی انہی کے پاس سے ہوگی، فریدی نے کہا۔ ظاہر ہے، بھٹی بولا، اور آپ دونوں میں خرابی تعلقات کا باعث بھی شاید وہ برادران نسبتی ہی ہوں گے، فریدی نے پوچھا۔ نجی معاملات ہیں کرنل صاحب، بھٹی بولا۔ اوہ، آئی ایم سوری، فریدی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا یہ سوال فطری تھا، دکھ ہوتا ہے مجھے بھی، مگر کیا کیا جائے، سب بعض اصولوں کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، بھٹی نے کہا۔ جی ہاں، بعض معاملات ایسے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ہاں، تو وہ نامعلوم آدمی جس میک اپ میں تھا اس سے پیچھے چھڑا کر فرار ہو گیا تھا۔ ایسا نہ کرتا تو میرے آدمی جو اس کی ہٹ کی نگرانی کر رہے تھے اسے نکل جانے نہ دیتے۔ وہ پلاسٹک کا فیس ماسک استعمال کر کے اپنی شکل تبدیل کرتا ہے، جسے اتار کر ہٹ میں پھینک گیا تھا، اور یہ فریدی نے جملہ پورا کیے بغیر جرسی کی اندرونی جیب سے ہاتھ نکال کر ایک انگشتری نکالی اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر بھٹی کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ شاید میں نے یہ آپ کے ہاتھ میں دیکھی تھی بھٹی صاحب، فریدی بولا۔ بھٹی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ کبھی انگشتری کو دیکھتا تھا اور کبھی فریدی کو۔ اس کے چہرے پر سرسیمگی اور الجھن کے ملے جلے آثار تھے۔ اس نے کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ انگشتری فریدی کی ہتھیلی پر سے اٹھا لی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، میں اس سلسلے میں تنہائی میں گفتگو کر سکوں گا؟ تم گاڑی میں بیٹھو، میں بھی آ رہا ہوں، فریدی نے حمید سے کہا۔ حمید کو اس پر سخت تاؤ آیا، لیکن کرتا بھی کیا، چپ چاپ اٹھا اور باہر نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ سوچا تھا کہ انگشتری اسی کی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس طرح شاید کوئی داستان کرنے کے لیے وقت حاصل کیا ہے، ورنہ جب بیان ہی دینا ٹھہرا تو اسے وہاں سے ہٹا دینا کیا معنی رکھتا ہے۔ حمید نے ایک بار پھر پورا کیس ذہن میں دہرا کر رکھ دیا، اور اس طرح ساری کڑیاں ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی ہی کے خلاف ایک دوسرے سے ملتی چلی گئیں۔ ہو سکتا ہے افضل خان کسی نامعلوم اسمگلر کے پیچھے رہا ہو، لیکن اس کی موت میں اسمگلر کا ہاتھ معلوم نہیں ہوتا۔ اصل قصہ مسٹر بھٹی کی بھانجی کا تھا، جو افضل خان کو خطوط لکھتی رہتی تھی۔ بھٹی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر افضل خان کا خاتمہ کرا دیا۔ وہ لڑکی اس کے بیٹے کی منگیتر بھی تو تھی، تو یہ بھٹی ہی انہیں اب غلط راستوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مختلف قسم کے فیس ماسک بنوا رکھے ہیں، جنہیں چہرے پر منڈ منڈ کر اس طرح کی وارداتیں کرتا پھر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی فیس ماسک نے تاجور خان سے بھی مشابہت پیدا کر دی ہو۔ وہ کیس کا تجزیہ کرنے میں اس طرح محو تھا کہ فریدی کی آمد کی بھی خبر نہ ہوئی۔ اسٹیئرنگ سائڈ کا دروازہ کھلنے پر چونکا۔ فریدی نے خاموشی سے بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور انجن اسٹارٹ کرنے لگا۔ حمید نے برآمدے کی طرف نظر اٹھائی۔ بھٹی شاید فریدی کو رخصت کرنے کے لیے باہر بھی نہ نکلا تھا۔ کیا اس سلسلے میں کسی پردہ نشین کا نام بھی آیا ہے کہ تخلیہ کرا لیا گیا تھا؟ حمید نے طنزیہ لہجے میں فریدی سے پوچھا۔ گاڑی کمپاؤنڈ کے پھاٹک سے نکل رہی تھی۔ فریدی نے اسے سڑک پر موڑتے ہوئے کہا، اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ انگشتری اسی کی ہے، لیکن پرسوں رات کو چوری ہو گئی تھی۔ یعنی انگلی سے اتار لی گئی تھی، اور یہ حضرت اتنے غافل تھے کہ انہیں پتہ ہی نہ چل سکا؟ حمید نے کہا، میں سمجھ گیا کہ کیوں تخلیہ کرایا گیا تھا۔
ذاتیات میں الجھنے سے کیا فائدہ، فریدی بولا۔ حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ لیکن یہ واقعہ شاید دردانہ شاہد کی کوٹھی میں پیش آیا تھا۔ اوہو، تو وہاں اس قسم کی محفلیں بھی جمتی ہیں جن میں لوگ غافل ہو جائیں؟ تمہیں اس پر کیوں حیرت ہوئی، فریدی نے پوچھا۔ ہاں، مجھے حیرت نہ ہونی چاہیے، جہاں دولت ہو وہاں سبھی کچھ ہو سکتا ہے، حمید بولا۔ بہرحال ہوش میں آنے کے بعد مسٹر بھٹی نے انگشتری انگلی میں نہیں پائی تھی۔ تکلیف کے مارے کسی سے کچھ کہہ بھی نہ سکے۔ وہاں صرف چور کو ہی اس کا علم ہوگا اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، فریدی نے بتایا۔ اچھی کہانی ہے، حمید بولا۔ ابھی تو کہانی ہی ہے، لیکن اگر فیس ماسک پر پائے جانے انگلیوں کے نشانات بھی اس سے مل گئے تو حقیقت بن جائے گی، فریدی بولا۔ میرا دعویٰ ہے کہ نشانات مختلف ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ سیٹ اپ ہی ہے تو اسے مکمل ترین سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اصل مجرم کی انگلیوں کے نشانات نہ ہوں۔ بہرحال دیکھیں گے، فریدی بولا۔ پتہ نہیں بیچارے زیدی کا کیا حشر ہوا ہو، حمید نے کہا۔ میں بھی اس بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ پوری مستعدی سے اس کی تلاش جاری ہے اور ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نمبروں والا فون کہاں ہے، فریدی نے کہا۔ اور اس کا پتہ چلے بغیر زیدی کی بازیافت بھی مشکل ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن اس سلسلے میں محکمہ ٹیلی فون کو ادھیڑا جا سکتا ہے، حمید نے کہا۔ حمید صاحب، پوری موجودہ مشینری اس قابل ہے کہ اس کا ایک ایک پرزہ الگ کر دیا جائے، لیکن کیا یہ ممکن ہے، فریدی بولا۔ حمید کچھ نہ بولا، پائپ سلگا رہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس نے چپ سادے رکھی۔ تھوڑی دیر بعد فریدی بولا، کیا خیال ہے اس سلسلے میں موجی بابا کی روحانی قوت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے؟ بہت خوب، واقعی نوبت با این جارسید، حمید نے تنزیہ سا کہا لگایا۔ اس میں اس طرح ہنسنے کی کیا بات ہے؟ آخر ہم ایک معاملے میں اس کی روحانی قوت کا فائدہ اٹھا ہی چکے ہیں، ارے ہمیں اس کا شکریہ بھی تو ادا کرنا چاہیے، فریدی نے کہا۔ آپ اسے اس کی کرامت سمجھتے ہیں، حمید بولا۔ جب تک کچھ اور نہ ثابت ہو جائے سمجھنے میں کیا قباحت ہے، فریدی بولا۔ میں آپ کو اتنا ضعیف الاعتقاد نہیں سمجھتا تھا، حمید نے کہا۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح اور کہیں نہ کہیں ضعیف الاعتقاد ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ اب سوال اعتقاد کا نہیں ہے، اب میں صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، فریدی بولا۔ چھوڑیے، ہاں تو کیا آپ نے بھٹی صاحب کے فنگر پرنٹس بھی لیے ہیں؟ باقاعدہ طور پر، فریدی نے پوچھا۔ یعنی براہ راست طلب کیے ہیں؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ قطعی یہی صورت ہے، میں نے کھل کر کہہ دیا تھا کہ آپ شبے میں ہیں، لہٰذا آپ کے فنگر پرنٹس درکار ہیں، فریدی بولا۔ کمال کر دیا آپ نے، حمید بولا۔ صاحب کی طرح پھپکارے ہوں گے بھٹی صاحب تو، حمید نے کہا۔ ہرگز نہیں، بڑی متانت سے اس نے کہا تھا کہ واقعی میں شبے سے بالاتر نہیں ہوں۔ پتہ نہیں آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں، حمید بولا۔ وہی جو مجرم چاہتا ہے، فریدی نے کہا۔ حمید کے ذہن پر کسی قدر کاہلی مسلط ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے پھر کوئی سوال نہ کیا۔ وہ آفس پہنچے اور فریدی حمید کو وہیں پر چھوڑ کر فنگر پرنٹ سیکشن کی طرف چلا گیا۔ حمید اردلی کو بلا کر کافی طلب کی اور 10-15 منٹ اس طرح گزار دیے۔ پھر فریدی آ گیا، اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تمہارا خیال درست نکلا، اس نے حمید کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کس سلسلے میں، حمید نے پوچھا۔ فیس ماسک پر پائے جانے والی انگلیوں کے نشانات مسٹر بھٹی کی انگلیوں کے نشانات سے مماثلت نہیں رکھتے، فریدی بولا۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، ورنہ وہ اتنی خوشدلی کے ساتھ اپنی انگلیوں کے نشانات آپ کے حوالے نہ کرتا، حمید نے کہا۔ تو تم اسے سیٹ اپ ہی سمجھتے ہو، فریدی نے پوچھا۔ پھر کیا سمجھوں؟ یا تو یہ سیٹ اپ ہے یا پھر نہیں، حمید نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی، فریدی بولا۔ دفتن حمید اچھل پڑا، چلنے میں خالی خالی نظروں سے فریدی کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا۔ زیدی، کیا زیدی کے فنگر پرنٹ کہیں سے مل سکیں گے؟ کیا کہنا چاہتے ہو، فریدی بولا۔ زیدی کے معاملے میں اثر نو غور کیجیے، حمید نے کہا۔ کر چکا ہوں، ہاں کچھ عجیب سے معاملہ ہے۔ کچھ لوگ جیپ میں بھر کر آئے اور اس کے مکان کے سامنے کئی گھنٹے رہ کر ایسی حرکتیں کرتے رہے کہ اس کے گھر والے خوفزدہ ہو گئے اور وہ خود شارٹ گن لے کر چھت پر چلا گیا، فریدی بولا۔ اور پھر غائب۔ اس کے بعد ایک ایسے فون سے اس کی کال آئی جس کا سراغ ملنا مشکل ہے، حمید بولا۔ میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اگر ماسک پر پائے جانے والے نشانات زیدی کی انگلیوں کے نشانات سے مل گئے تو اصل مجرم وہی قرار پائے گا، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اور پھر کسی دن زخمی اور شکستہ حال میں ہمارے سامنے آ کر کہہ دے گا کہ وہ کسی کا قیدی تھا، فیس ماسک پر اس کی انگلیوں کے نشانات زبردستی لیے گئے تھے۔ اس مکان کی بھی نشاندہی کر دے گا جس میں قید رہنے کی داستان سنائی ہوگی، وہیں وہ فون بھی آپ کو مل جائے گا جس کی تلاش ناممکن بن کر رہ گئی ہے، حمید نے کہا۔
اس طرح فیس ماسک لگا کر ہمیں دوڑاتے پھرنے والا آدمی مسٹر بھٹی ثابت ہو جائے گا۔ فریدی مسکرا کر بولا۔ نہ ثابت ہوا تب بھی ہم کسی اور کی تلاش میں رہیں گے، اور اصل مجرم نہایت اطمینان سے دوبارہ اپنی انسپیکٹری سنبھال لے گا۔ حمید بولا۔ تمہاری کوششوں کی داد دینی پڑے گی۔ اچھی بات ہے، میں دیکھتا ہوں۔ فریدی مسکرا کر بولا۔ کیا دیکھیں گے؟ کچھ دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ فرض کر لینا چاہیے کہ یا تو بھٹی انسپیکٹر زیدی کے سر اپنا جرم تھوپنا چاہتا ہے یا زیدی بھٹی کو اس میں ملوث کرنا چاہتا ہے، حمید نے کہا۔ تم ایک قدم آگے بڑھ گئے ہو، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے یہ کام ہوگا کہ فیس پر ماسک پر پائے جانے والے نشانات زیدی کی انگلیوں کے نشانات سے مل جائیں۔ فریدی بولا۔ چلیے یوں ہی صحیح، حمید نے کہا۔ میں اس کے محکمے سے اس کا پرسنل فائل منگواتا ہوں، اس کی انگلیوں کے نشانات بھی اس میں ہوں گے، فریدی نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، حمید بولا، اور پھر سپہر تک حمید کا کال کرسی نشین ہوا۔ یہیں زیدی کی انگلیوں کے نشانات فیس ماسک پر پائے جانے والے نشانات میں سر منہ فرق بھی ثابت نہ ہو سکے۔ اب کیا خیال ہے؟ حمید چہک کر بولا۔ واقعی بہت تیز ہو گئے ہو، لیکن ابھی مجھے اس واقعے کا انتظار کرنا پڑے گا جس کی پیشن گوئی تم نے کی تھی، فریدی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، حمید نے پوچھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ زیدی بے حد خستہ خراب حالت میں نمودار ہو کر کسی نامعلوم آدمی کی قید میں رہنے کی داستان سنائے گا، فریدی بولا۔ آپ کا لہجہ کسی قدر طنزیہ ہے، حمید نے کہا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید پائپ میں تمباکو بھرتے وقت اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے اسے کوئی بڑا تیر مارا ہو۔ اچھی بات ہے حمید صاحب، فریدی طویل سانس لے کر اٹھتا ہوا بولا۔ اب مسٹر بھٹی کے بیان کی تصدیق کرنے تنہا جاؤں گا، یعنی ان لوگوں سے ملیں گے جو پرسوں رات کی محفل میں شریک رہے ہیں؟ ہاں، فریدی بولا۔ حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور پائپ سلگانے لگا۔ فریدی کے چلے جانے کے بعد بھی وہ آفس ہی میں بیٹھا رہا۔ پھر اچانک اس کے سر پر وہی چپکلی سوار ہو گئی جو اپنے طور پر کوئی کارنامہ انجام دے بیٹھنے پر اکساتی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ تنہا موجی بابا کو ٹرائی کرے، ذاتی طور پر وہ اس کے ساتھ مذاق خیز بھی ہو سکتا، اپنی ذہنی سطح سے گر بھی سکتا، اور پھر وہ یہ بھی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ موجی بابا ہے کیا بلا۔ فریدی کے ساتھ رہ کر اسی کسی شائستگی برقرار رکھنی پڑتی تھی۔ اس دن بھی کئی بار دل مچلا تھا جب فریدی کے ساتھ پہلی بار موجی بابا سے دو چار ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کتنے جملوں کا گلا گھونٹنا پڑا تھا۔ بہرحال اس نے تہیہ کر لیا کہ موجی بابا سے تنہا ملے گا اور اپنے طور پر گفتگو کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ویسے اسے شبہ تھا کہ موجی بابا بھی کسی نہ کسی طرح اس معاملے میں ضرور ملوث ہے۔ اپنی گاڑی فریدی کے لے کر گیا تھا، لہٰذا اس نے محکمے کی جیپ لی اور ایگل بیچ کی طرف روانہ ہو گیا۔ افضل خان اور بھٹی کی بھانجی کے درمیان خطوط بازی کے بارے میں اسے افضل خان ہی سے معلوم ہوا ہوگا۔ افضل خان سپاہی اکبر علی کے بیان کے مطابق اس کے عقیدت مندوں میں سے تھا، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ خود ہی اپنی اس پریشانی کا ذکر اس سے کر کے اس کے حل کا طلبگار ہوا ہو۔ اس کے باوجود بھی حمید کا ارادہ تھا کہ اس کی نشاندہی کو موجی بابا کی روحانی قوت پر محمول کر کے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا کر رکھ دے، اور پھر اپنی ایک مشکل کے حل کے لیے درخواست پیش کرے گا۔ عجیب اتفاق تھا کہ موجی بابا اپنے ٹھکانے پر ہی ملا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا مسکرایا۔ کیوں کپتان صاحب، کیسے تکلیف فرمائی؟ شکریہ ادا کرنے، حمید نے بڑے ادب سے کہا۔ کس بات کا؟ موجی بابا بولا۔ افضل خان مرحوم کے سلسلے میں آپ نے جو رہنمائی فرمائی تھی، حمید نے کہا۔ کرنل مجھ پر ظلم کر گیا تھا اس دن۔ کارخانہ قدرت میں دخل اندازی کا حق مجھے حاصل نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں دوسروں کے رازوں سے پردہ اٹھانے والا، بابا نے کہا۔ لیکن ہم نے اس لڑکی سے کچھ نہیں پوچھا، حمید نے کہا۔ یہ بہت اچھا کیا، دل کے ہاتھوں بہت تیرے مجبور ہوتے ہیں۔ وہ ایک پاک باز لڑکی ہے، اس نے کبھی کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھا، لیکن وہ افضل کو چاہتی تھی اور وہ اس چاہت میں بھی پاکیزگی تھی، موجی بابا نے کہا۔ لیکن راز کھل جانے پر بھٹی صاحب کی پگڑی ضرور چھلتی، حمید نے کہا۔ یہاں کسی کا نام نہ لو کپتان صاحب، موجی بابا بولا۔ بہت بہتر جناب عالی، لیکن آج بھی اپنی ایک ذاتی دشواری لے کر خدمت میں حاضر ہوا ہوں، حمید نے کہا۔ مجھے بے وقوف بنانے آئے ہو کپتان صاحب، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ حمید نے کہا۔ تو مجھے فراڈ سمجھتے ہو؟ بابا بولا۔ ارے توبہ توبہ، حمید دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹنے لگا۔ موجی بابا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، خیر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حمید نے اس لڑکی کی کہانی شروع کر دی جو اسے بے وقوف بنا کر اس کی جیب سے ربڑ کا سانپ نکال کر لے گئی تھی، اور پھر اخیر میں بولا، اگر اس کا سراغ نہ ملا تو میں اپنے آفیسروں کی نظروں میں حقیر بن کر رہ جاؤں گا، لہٰذا اس کے سلسلے میں میری مدد فرمائیے، حمید نے کہا۔ میں کیا مدد کروں کپتان صاحب؟ بابا نے کہا۔ مجھے اس کا پتہ بتا دیجیے، حمید نے کہا۔ واقعی؟
नौबत बा ईं जारसीद कि पुलिस वाले भी तावीज़ गंडों के चक्कर में पड़ गए। मौजी बाबा ने जोरदार कहका लगाकर कहा, देखिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं अपनी इस दिन की गुफ्तगू पर नादिम हूँ। कई बार दिल चाहा था कि आपकी खिदमत में हाजिर देकर माफ़ी मांग लूँ, और यह हकीकत है कि उस दिन मैं आपका मज़ाका ही उड़ाना चाहता था। हमीद ने कहा। कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, बाबा ने कहा। खुदा का शुक्र है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, हमीद बोला। लेकिन कप्तान साहब, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, बाबा ने कहा। मैं तो बड़ी तवक्कात लेकर हाजिर हुआ था, हमीद बोला। मौजी बाबा ने आंखें बंद करके झूमना शुरू कर दिया, लेकिन हमीद ने तहैया कर लिया था कि उठेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर बाद मौजी बाबा ने आंखें खोल दी और हमीद की तरफ मुस्कुरा कर देखा। कप्तान साहब, वो मेरी रूहानी कुव्वत नहीं थी जिसकी बिना पर मैंने भट्टी साहब की तरफ की निशानदही की थी। अफजल खान ने मुझसे इसका जिक्र किया था। वो इस सिलसिले में बेहद परेशान था, नहीं चाहता था कि वो लड़की इससे किसी किस्म का भी ताल्लुक़ रखे। लेकिन मैं तुम्हें इस लड़की के बारे में ज़रूर बताऊंगा जो तुम्हें जुल्द देकर गई है, लेकिन तुम उसकी तरफ उंगली भी ना उठा सकोगे, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक वो एक वजीर की बेटी है, बाबा ने कहा। हमीद हैरत से मुंह खोल कर रह गया और मौजी बाबा ने कहा, लेकिन कर्नल फरीदी बेजिगरा आदमी है, इसलिए बेहतर यह है कि तुम मुझसे इस वजीर का नाम ना पूछो। क्या तुम अपने ऑफिसर को दुश्वारी में देखना पसंद करोगे, बाबा ने कहा। हरगिज़ नहीं, आप मुझे इस वजीर का नाम बता दीजिए, मैं कर्नल साहब से उसका जिक्र भी नहीं करूंगा, हमीद बोला। फिर क्या ज़रूरत है नाम मालूम करने की, बाबा ने कहा। सिर्फ लड़की से दो बातें करूंगा, हमीद बोला। मत पड़ो इस चक्कर में, वरना पछताओगे, अपने काम से काम रखो, बाबा ने कहा। तो क्या वो वजीर ही अफजल खान की मौत का जिम्मेदार है, हमीद ने कहा। नहीं, उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि उसकी बेटी क्या करती फिरती है, बाबा ने कहा। तो गया वो इस मुजरिम के लिए काम करती है, यही समझ लो, बाबा बोला। आखिर क्यों, उसे क्या मजबूरी है, हमीद ने पूछा। नशा, वो मजबूरन सब कुछ करती है। वजीर बेचारा तो बेहद शरीफ आदमी है, वो सोबतों में पढ़कर नशे की आदी हो गई है, और नशा भी बहुत महंगा है, बाबा ने बताया। क्या आप इस मुजरिम की भी निशानदही करके मुल्क कौम पर बहुत बड़ा एहसान नहीं करेंगे, हमीद ने कहा। बस जाओ कप्तान साहब, अपनी दुनिया और मेरी आकिबत ख़राब ना करो। मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा, वजीरों की कोठियों के चक्कर लगाते रहो, कहीं ना कहीं वो लड़की ज़रूर नज़र आ जाएगी, बाबा ने कहा। चलिए, इतना ही काफ़ी है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, सिर्फ इस लड़की की इस्लाह करने की कोशिश करूँगा, हमीद ने कहा। औरत तुम्हारा नशा है कप्तान साहब, ख्वाह कि तुम किसी गुनाह के मुरतकिब कभी भी ना हो, लेकिन हर आन तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई औरत बसी रहती है, बाबा ने कहा। बजाय इरशाद हुआ, हमीद झुककर उसके हाथ चूमने लगा, और वो हंसकर बोला, तुम्हारी इस हरकत में सदाकत और खुलूस भी नहीं है, बस चलते फिरते नजर आओ। अभी मुझे फ्रॉड समझते हो, बल्कि इस हद तक चले गए हो कि कहीं मैं भी तो इस केस में किसी ना किसी तरह मुलव्विस नहीं हूँ। और इस बदगुमानी की इब्तिदा मेरे अफजल खान के इन्फॉर्मर होने के शुबे से शुरू हुई थी, बाबा ने कहा। हमीद को ऐसा लगा कि जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मौजी बाबा 100% सच सच कह रहे थे। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी और मौजी बाबा झूम झूम कर गाने लगा, खासाने खुदा खुदा ना बाशिद, लेकिन जख्दा जुदा ना बाशिद। अजीब सी हैबत हमीद पर तारी होती जा रही थी। उसने मौजी बाबा की तरफ देखा, उसकी आंखें बंद थीं और वो बदस्तूर झूम झूम कर गाए जा रहा था। हमीद चुपचाप उठा और बे आवाज़ चलता हुआ इसके हुजरे से निकल आया। सचमुच उस पर बदहवासी सी तारी हो गई थी। बेहद मरूब हो गया था वो साईं बाबा से। जीप में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और आंधी और तूफान की तरह वहां से रवाना हुआ, और कई मील निकल आने के बाद हवास ठिकाने आए। फिर वो सोचने लगा कि आखिर तरह भागने की क्या जरूरत थी। तो क्या वो महज इस्तरारी फेल था? अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी अपनी इस कमजोरी पर। लेकिन मौजी बाबा, क्या वो सचमुच गैर मामूली रूहानी कुव्वत का मालिक था, गैब दान था, या वो महज जहानत और मामला फहमी की सलाहियत थी जिसने उसके छक्के छुड़ा दिए थे? वो सोचता और बोर होता रहा। गाड़ी का रुख शहर की जानिब था। दफ्तर का वक्त ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि घड़ी की तरफ चलना चाहिए। जल्द अज जल्द फरीदी को उससे मुलाकात के बारे में बताना चाहिए था। आखिर ये मौजी बाबा है क्या चीज़? घर पहुंचा तो इत्तला मिली कि फरीदी पुलिस अस्पताल में है। कुछ ही देर पहले उसकी कॉल आई थी। उसने कहा था कि अगर हमीद 1 घंटे के अंदर अंदर घर पहुंचे तो उसे प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 3 में भेज दिया जाए। और कुछ कहा था? हमीद ने कॉल रिसीव करने वाले मुलाजिम से पूछा। नहीं साहब, पुलिस अस्पताल के प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 3 में बुलाया है, मुलाजिम ने जवाब दिया।
ذرا جلدی سے مجھے ایک کپ چائے بنا دو، حمید نے اس سے کہا اور کمرے کی طرف چلا آیا۔ لباس گرد آلود ہو گیا تھا، اسے تبدیلی کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، لیکن ریسیور کان سے لگاتی کھوپڑی ناچ گئی۔ قاسم کی کون ہے سنائی دی۔ وہی جس کا مغز چاٹنے کے لیے تم نے کال کی ہے، حمید بھنا کر بولا۔ امیں تم لوگ نہیں مانو گے، قاسم نے کہا۔ کیا ہوا، حمید نے پوچھا۔ بزرگوار تشریف لائے تھے آج، قاسم بولا۔ کس بزرگ کے بزرگوار، حمید نے پوچھا۔ تمہارے اور کس کے؟ اور اس طرح پوچھ گچھ کر رہے تھے جیسے دردانہ بیگم نے کسی کی جیب کاٹ لی ہو، قاسم نے کہا۔ حمید طویل سانس لے کر رہ گیا۔ شاید یہ فریدی کا ذکر تھا، جو غالباً ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کے سلسلے میں مزید معلومات کرنے کے لیے دردانہ شاہد کی قیامگاہ پر اس وقت پہنچا ہوگا جب قاسم بھی وہاں پر موجود رہا ہو۔ کیوں بیٹا چپ کیوں ہو گئے، قاسم دوسری طرف سے دھاڑا۔ تو پھر میں کیا کروں، حمید بولا۔ منع کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، قاسم نے کہا۔ کیا اچھا نہیں ہوگا، حمید بولا۔ بس دیکھ لینا، قاسم بولا۔ کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ موجود تھا، قاسم بولا۔ کیوں موجود تھے؟ تم سے مطلب؟ تو پھر وہ بھی گئے تھے، تم سے مطلب؟ کیا تم دردانہ شاہد کے والد صاحب ہو؟ حمید بولا۔ ابے چپ، قاسم حلق پھاڑ کر چیخا۔ والد نہیں تو بھائی ضرور لگتے ہوگے، حمید نے کہا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، قاسم بولا۔ ریسیور اپنے حلق میں ٹھونس کر، حمید نے پوچھا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ملازم چائے لیے تیار کھڑا تھا، جلدی جلدی حلق میں چائے ڈیلی اور پولیس اسپتال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جیپ ہی استعمال کی تھی۔ 10 منٹ کے اندر ہی اندر پولیس اسپتال پہنچ گیا۔ مسلسل اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ آخر کمرہ نمبر 3 میں کون ہے، اور پھر یہ الجھن بھی رفع ہو گئی۔ بستر پر پڑے ہوئے آدمی کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ یہ گمشدہ آدمی زیدی تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور بستر کے قریب ہی فریدی کرسی پر بیٹھا اسے تشویش زدہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کہاں ملا، حمید نے آہستہ سے پوچھا۔ سڑک پر بے ہوش ہے، فریدی نے جواب دیا۔ سڑک پر، حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، آج صبح ایک سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا ملا تھا۔ اس کے جسم پر متعدد زخم بھی ہیں، کچھ نئے ہیں اور کچھ پرانے، فریدی نے بتایا۔ کیا حالت زیادہ خراب ہے، حمید نے پوچھا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، میری واپسی تک تم اس کمرے میں رہو گے، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ کیا میرا خیال غلط تھا کہ جلدی زیدی صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، حمید نے کہا، لیکن فریدی کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔